میں سمجھتا ہوں کہ ٹی آر ٹی میں رہتے ہوئے میں وہ کام کر سکتا ہوں جو لیٹ سے اس طرح کی کوریج جو ہم مغربی میڈیا میں نہیں دیکھ رہے. میں نے یورپ میں 2 سال گزارے ہیں. جرمنی کیونکہ ایک آزاد سوسائٹی ہے, وہ ایک مورل ہائی گراؤنڈ بھی لیتے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے. یہ بنتا ہے کہ ان سے سوال پوچھا جائے, اتنے فلسطینی جو میسیکر کیے جا رہے ہیں اس کے اوپر کیوں نہیں آواز اٹھاتی ان کی حکومت. پیلسٹینیئنز مسٹ سفر سو دیٹ جرمنز کین فیل گڈ اباؤٹ دیئر پاسٹ. اکثر ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے سوڈو لبرل. کہتے ہیں ایک لبرل سوڈو کیسے ہو سکتا ہے. وہ پاکستانی لبرلس کو دیکھ لیں, وہ کافی حد تک سوڈو لبرل ہی ہیں. ہم ریلیجیسلی اتنے obsessed سوسائٹی ہے کہ ہم مذہب کو اپنی آستین پہ چڑھا کے گھومتے ہیں اور پھر ہماری حرکتیں آپ دیکھیں, ہم پورے معاشرے کو ایک جیسا نہیں بنا سکتے. تو ہمیں ڈائیورسٹی امبریس کرنی پڑے گی. میرے سرکل میں بہت ڈائیورس میں نے دیکھا ہے لوکل ٹرکس کو, کہ جس میں آپ کو بالکل مذہبی لوگ بھی ملیں گے اور جن کو آپ کہہ لیں بظاہر بڑے سیکولر جو لوگ ہیں, دے ریسپیکٹ ایچ ادر. ہمارے معاشرے میں ایک مذہبی اور ایک غیر مذہبی برداشت نہیں کر سکتے دوسرے کو. ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ دس اسکالرشپ؟ اور ایک بڑی بری بریکنگ نیوز مل چکی ہے بالکل ایراسمس کے حوالے سے. اس سال تو کوئی اسکالرشپس نہیں ہے غالباً, فل اسکالرشپس. ایسا کیوں ہوا ہے؟ السلام علیکم, نئے سال کی مبارکباد. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے اور ہم سب کے لیے یہ نیا سال جو خوشیوں سے بھرے. آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ترکی سے تشریف لے کے آئے ہیں. عمر بن اجمل ان کا نام ہے. صحافت میں ان کی ایک بڑی شاندار تاریخ ہے, گو کہ بہت ینگ ہے. تاریخ کا لفظ تو بہرحال اس وقت استعمال ہوتا ہے جب لوگوں نے بہت لمبے ٹائم کے لیے کام کیا, لیکن کچھ لوگ ان کی طرح سے کم وقت میں بہت زیادہ کام کر لیتے ہیں, تو وہ اپنی زندگی میں ایک تاریخ پیدا کر لیتے ہیں. اور سب سے بڑی ہائی لائٹ ان کی یہ ہے کہ یہ ٹی آر ٹی سے منسلک ہے. کتنے سالوں کی عمر میں آپ کو؟ 2.5 سال تک. 2.5 سال سے جو ہے وہ ٹی آر ٹی سے منسلک ہے. ٹی آر ٹی آپ کو پتا ہوگا کہ جو ٹرکی کا اسٹیٹ رن میڈیا ہے, انگلش نیوز چینل ہے, اور ٹی آر ٹی بڑا کمال چینل ہے. اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, لیکن ہم ان سے گفتگو شروع کریں گے کہ جو لوگ پاکستان سے اب ترکی جانا چاہ رہے ہیں, چاہے وہ ٹورزم کے لیے ہو, پڑھنے کے لیے ہو, اسکالرشپس آتی ہیں. اور مجھے ان دنوں کئی لوگوں نے رابطہ کیا جو ترکی میں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں, سیٹل ہونا چاہتے ہیں. مختلف وہاں پر جو ہے وہ ویزاز ملتے ہیں, اور ایک نیشنلٹی کا بھی ایک پروگرام ترکی کا چلتا ہے. تو وہ سب ہم ان سے باتیں کریں گے. اس کے ساتھ ایراسمس بڑی ایک پریسٹیجیس اسکالرشپ ہے, اس سے انہوں نے پڑھا, یورپ میں رہے, وہ جانیں گے. کچھ باتیں میڈیا کے حوالے سے ہوں گی, حالات حاضرہ اور سیاست کے بارے میں بات ہوگی, اور کچھ بات تعلیم پر بھی ہو جائے گی کیونکہ یہ تعلیمی چینل ہے ہمارا. تو سب سے پہلے السلام علیکم, کیا حال عمر بھائی, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام نجم, بہت شکریہ, آپ نے کچھ زیادہ تعریفیں کر دیں. وی جسٹ ٹرائی آور بیسٹ. ہاں دیکھیں, وہ تھوڑی سی شاعری کرنے کی عادت ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ شاعر جب تک مبالغہ نہ کریں, لیکن مبالغے میں حقیقت ہوتی ہے. اور بالکل آپ کے سارے جتنے کام ہم نے دیکھے ہیں, اور ماشاء اللہ سے جس طرح سے آپ کو ایکٹیولی گرو ہوتے ہوئے دیکھا. اور ایراسمس بہت ہی پریسٹیجیس, بہت ہی ویلیوبل اسکالرشپ ہے, چند لوگوں کو ملتی ہے. اگر آپ اس پہ گئے ہیں اور اگر انہوں نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے اسکالرشپ پہ, یقیناً کچھ تو ہوگا آپ میں نا. بہت شکریہ آپ کا. اچھا, شروع کرتے ہیں وہاں سے ہم بات کی. جو ترکی ہے, ترکی میں نے آپ سے اس سال ملاقات بھی ترکی میں ہوئی, اب تو گزشتہ سال کہیں گے, گزشتہ سال بالکل. ہاں 2023 میں آپ سے ملاقات ہوئی, 2024 کا آغاز ہے. تو ترکی کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ جو لوگ پاکستان سے جانا چاہ رہے ہیں ترکی. میں 2 سوال اگر کلب کر دوں کہ کیا جانا چاہیے, اپرچونیٹیز ہیں, اور اگر جانا چاہیں تو اس کا راؤٹ کیا ہوگا, کس طریقے سے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کہانی ہے, اور جو وہاں پر ورک ویزے پہ جانا چاہ رہے ہیں یا جو سیٹل ہونا چاہ رہے ہیں, تو کس طرح سے دیکھتے ہیں ترکی کو آپ؟ آئی تھنک ترکی ایک بہت اچھی جگہ ہے. ایک کئی پہلوؤں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے ایشیا اور یورپ کے بیچ میں ایک ایسا ملک ہے جہاں آپ کو دونوں ثقافتیں مل جاتی ہیں, اور ایک طرح سے اٹس سارٹ آف اے بلینڈ آف کلچرز. اور آئی تھنک پاکستانیوں میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو کافی رجحان پیدا ہو رہا ہے کہ جو وہاں لوگ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, بچیاں وہاں جا رہے ہیں بہت زیادہ, اور ان کی یونیورسٹیز جو ہیں ان کی رینکنگز بھی اچھی ہیں, تعلیم کا معیار بھی اچھا ہے. اچھی اسکالرشپس بھی مل رہی ہیں. اسکالرشپس گورنمنٹ کی اسکالرشپس ہیں جو جس میں جہاں تک میرا مجھے علم ہے, جہاں تک کہ ٹیوشن فی وغیرہ سب کورڈ ہوتی ہے اس میں. تو بچے وہاں جاتے ہیں, وہاں کے کلچر سے بھی یوز ٹو ہو جاتے ہیں, زبان بھی سیکھ لیتے ہیں, اور اسی میں پھر جنہوں نے سیٹل ہونا ہوتا ہے وہ ایک پراپر جو پروسیس ہے کہ آپ گریجویٹ ہوتے ہیں, آپ نوکری ڈھونڈتے ہیں, آپ سیٹل ہو جاتے ہیں, یو کنٹینیو ورکنگ. زبان کا ایک مسئلہ ہے, زبان بھی ہم بات کریں گے. زبان کا ایک بہت بڑا بیریئر ہے, اور جو لوگ ورک پرمٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں, آئی تھنک اٹس اے بٹ ڈفرینٹ فرام لیٹ سے دا یو ایس, دا یو کے اور ادر EU کنٹریز لیٹ سے, کہ آپ ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کریں اور جا کے جاب ڈھونڈیں. میرا نہیں خیال ترکی میں ایسا ہوتا ہے, میرے علم سے یہ چیز نہیں گزری کہ اگر آپ کو نوکری مل جائے
تو پھر ایک پروسیس ہے کہ آپ ورک ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں. اوکے, تو یو ہیو ٹو فائنڈ جاب فرسٹ, پہلے آپ کو نوکری ڈھونڈنی ہے اور اس کی بیسس پہ پھر آپ کو ملے گا. تو کمپنی آپ کو بیسیکلی اسپانسر کرے گی ویزا. اچھا, آپ کی بھی یہی جرنی ہے کہ آپ سے پہلے ٹی آر ٹی میں لینڈ ہوئے, جاب ملی اور پھر آپ نے اپلائی کیا؟ اچھا نہیں, میں جب تھا نا تو رولس بھی بیسکلی چینج ہوئے ہیں تھوڑے سے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک شارٹ ٹرم ریزیڈنسی پرمٹ مل جاتا تھا آپ کو, آپ وہاں جاتے تھے اور پھر ڈھونڈتے تھے اینڈ دین آپ اس کو کنورٹ کروا سکتے تھے. آج کل جرمنی لوگ بہت جا رہے ہیں, جرمنی کو لیبر کی ضرورت ہے, تو اس طرح وہ اپنے جو لاز ہیں, جو ریگولیشنز ہیں, اس کو ریلیکس کرتے جا رہے ہیں تاکہ زیادہ لوگ آئیں, ان کی اکانومی کے لیے یہ چیز بڑی فائدے مند ہوگی. سو ترکی اس حوالے سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اور تھوڑا سا ڈیفیکلٹ بھی میں کہوں گا ہے, کیونکہ اب لیٹ سے اگر ترکی کو کس سیکٹرز میں جابس چاہیے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں, اور ان سیکٹرز میں پھر جو لوگ آ رہے ہیں اگر ان کی پبلک ڈیلنگ ہے, لیٹ سے اگر ڈاکٹرز نے وہاں جانا ہے, سو ڈاکٹرز زبان سیکھے بغیر تو کام نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی ایک پبلک ڈیلنگ ہوگی. اور ویسے بھی ترکی میں ایک زبان کا جو ہے ترکش بولی جاتی ہے اور انگریزی اتنی نہیں بولی جاتی, یا کوئی اور زبان نہیں بولی جاتی اور نہیں بولی جاتی. آئی مین ینگ لوگ پھر بھی ہو سکتا ہے تھوڑی بہت بولیں, لیکن اگر آپ امپلائمنٹ کے پرسپیکٹ سے وہاں جا رہے ہیں تو پھر تو زبان سیکھنا تو مسٹ ہے, اس کے بغیر تو کام نہیں ہو سکتا. ایک ڈسکلیمر ہم یہ دیتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر آف دا اسکول میں ترکی زبان پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور فزیکل کلاسز بھی ہوتی ہیں, اور ہم نے یہ کیا ہے کہ ترکی زبان سیکھنے کے لیے لیکچرز آن لائن اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی ڈال دیے ہیں, اور انشاءاللہ اس سال ہم اپنی آف دا اسکول کی ایپ بھی لے کے آ رہے ہیں. تو جن کو ترکی زبان سیکھنی ہے تو وہ فری آف چارج آن لائن سیکھ سکتے ہیں, ورنہ یہ کہ پھر وہ یہاں پر آ کے ہمارے پاس فزیکل اسپیس میں بھی سیکھ سکتے ہیں. آن لائن کلاسز ایڈ ٹیک کی بھی ہوتی ہیں, ریکارڈ لیکچرز بھی ہیں. یہ تو ہماری پروموشنل میسج بھی اس میں آ گیا وہ کہ ہمارا کام لیکن بڑی خوبصورت زبان ہے, ویلفیئر کا کام ہے, ہم پیسے ایسے کوئی کمانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. ہاں ترکی زبان ہے بڑی خوبصورت اور کافی قریب ہے اردو سے, عربی سے, فارسی سے, کچھ جو ہے نا اس میں سملیرٹیز ہیں. قریب و بعد کی بحث تو ذرا مشکل ہے, کیونکہ ہمارے پاس جو ٹیچر ہیں حسان خان, وہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں بھی آئے تھے اور کچھ ترکی کے حوالے سے ان سے بات ہوئی, لیکن اٹ ریکوائرز این ایفرٹ کہ اتنا آسان نہیں ہے. تو کوئی بھی زبان آپ سیکھیں تو ڈیفینیٹلی ریکوائرز این ایفرٹ. اچھا یہ بتائیں کہ جو ٹی آر ٹی چینل ہے تو آپ کا ایکسپیرینس کیسے رہا ٹی آر ٹی کے ساتھ؟ کیونکہ ٹی آر ٹی کو جب ہم پاکستان سے دیکھتے ہیں تو مجھے یاد ہے پہلے جب ہم صحافت میں آئے اور بی بی سی کی طرف ذہن جاتا تھا, سی این این اور اسکائی نیوز, لیکن اسی دوران ٹی آر ٹی نے اپنا ایک اسپیس پیدا کر لیا کہ وہ ایک ہمیں ایسا لگا کہ چلیں مسلم دنیا میں کوئی ایسا چینل نظر آیا الجزیرہ کے بعد یا الجزیرہ کے ساتھ کہ جو کہ بڑا کریڈیبل بھی ہے اور ان کی رپورٹنگ بھی اچھی ہے. پھر یہ جو ہیومن رائٹس کے مسائل خاص طور پہ ہم غزہ و فلسطین والے مسئلے میں دیکھ رہے ہیں, تو ٹی آر ٹی نے اتنی اچھی کوریج کی, تو اس کی کیا وجوہات تھیں اور کیسے دیکھتے ہیں اوور ٹی آر ٹی کو آپ؟ آئی تھنک میں ابھی تک تقریباً 2.5 سال سے کام کر رہا ہوں اس ادارے کے ساتھ, اور میں بہت خوش ہوں کہ آپ کا ایک مورل کانشنس جو ہوتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹی آر ٹی میں رہتے ہوئے میں وہ کام کر سکتا ہوں جو لیٹ سے اس طرح کی کوریج جو ہم مغربی میڈیا میں نہیں دیکھ رہے. کیونکہ میں نے یورپ میں 2 سال گزارے ہیں اپنے ماسٹرس کے حوالے سے, ڈینمارک میں اور جرمنی میں. سو ویسے جو وہاں کا میڈیا ہے وہ لبرل میڈیا ہے, فری میڈیا, اکثر وہ اس کو فری کہتے ہیں. اب یہ ایک ڈبیٹ الگ ہے کہ کس حد تک فری ہے اور کن ایشوز پہ فری ہے. میرے خیال سے تو واضح ہو گئی ہیں چیزیں کہ ہاں مطلب, اور آئی تھنک ایک ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اب یہ ایک جو کہتے ہیں نا ایک طرح سے ایک مورل ہائی گراؤنڈ جو ہے مغرب وہ لوز کر چکا ہے اب. وہ اب یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ ان کا جو میڈیا ہے وہ ایک لائن سیٹ کرے گا اور ایوری بڈی ہیز ٹو فالو اٹ, یا ہم اس کو ایک کریڈیبلٹی کی نظر سے دیکھیں. کریڈیبلٹی کیا ہوتی ہے ہمیں پتہ ہے کہ آپ چیزوں کو فیکچولی رپورٹ کریں, بوتھ سائڈس آف دا اسٹوری کو پراپرلی, اس کو ایکول ٹائم دیں, ایکول کوریج دیں. اور اس ایشو نے, اچھا یہ ایشو ابھی میڈیا کی اس میں آیا ہے, زینت بنا ہے میڈیا, پوری دنیا کی میڈیا میں. تو اگر میں جب وہاں پڑھ بھی رہا تھا 2019 میں, 2020 میں, پھر 2021 میں, 21 کے شروع میں, تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ یہ ایک ایشو ہے اسرائیل پیلسٹائن کا, ایک بڑا خاص ایشو ہے کہ جس کے اوپر کہ میں یہاں تک کہوں گا کہ اس ایکسٹینٹ تک میڈیا نے کوریج کی ہے کہ جس کو آپ فیک نیوز کے زمرے میں لا سکتے ہیں. اور میں مغربی میڈیا کی بات کر رہا ہوں. بالکل. ارے وہ جو آپ کو یاد ہوگا جو بیہیڈنگ والی خبر تھی کہ بچوں کے, یہ تو بڑی ریسنٹ خبر ہے. یہ تو میں آپ کو بتاؤں, ابھی نفتالی بینٹ جو اسرائیل کا وزیر اعظم تھا ابھی کچھ عرصہ پہلے, اس نے پارلیمنٹ, ان کی جو پارلیمنٹ ہے بیسکلی جو کنیسٹ ہے, وہ اس نے ڈیزالو کر دی. اب جرمن میڈیا کے ادارے میں خبر یہ تھی کہ اس کو ڈیزالو کر دیا گیا, لیکن اس میں ڈیٹیلز نہیں تھیں کہ کیوں ڈیزالو کیا گیا. اب یہ بڑی امپورٹنٹ ایک انفارمیشن ایک نیوز کے پرسپیکٹیو سے کہ بھائی کیوں ڈیزالو کی گئی ہے. تو یہ آپ کو آلٹرنیٹ میڈیا اگر آپ کہیں ٹی آر ٹی ورلڈ, الجزیرہ یا مڈل ایسٹ ہے یا اور بھی جو میڈیا, وہاں آپ کو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈیزالو اس لیے کی گئی کیونکہ ان کے اپنی پارلیمنٹ میں ایک سپلٹ آ گیا تھا
اور جو اب جو وزیر اعظم اس وقت وہ وزیر اعظم نہیں تھے بینجامن نیتن یاہو, تو انہوں نے تھریٹن کیا تھا کہ اگر ڈیزالو نہیں ہوتی تو وہ ایک بل تھا, ایک لا تھا کچھ, مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتہ, اس لیے میں بل یا لا اس کو نہیں کہوں گا, کہ وہ اس کی توثیق نہیں کریں گے. اب وہ کیا تھا کہ آکوپائڈ ویسٹ بینک جو ہے, تو اس میں جو پیلسٹینینز ہیں ان کو ملٹری لا کے اندر ٹرائی کیا جاتا ہے, اور جو سیٹلرز ہیں, انلیگل سیٹلرز بیسکلی, ان کے اوپر سول لا آتا ہے. تو وہ لا یہ تھا اگر وہ پاس نہیں ہوتا تو جو سیٹلرز ہیں وہ بھی ملٹری لا کے اندر ٹرائی ہوتے, تو یہ تو بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے وہاں پہ. تو چونکہ وہ لا نہ پاس ہو, وہ لا ٹیبل نہ کیا جائے, وہ ٹیبل ہوگا تو ریکوائرڈ اکثریت نہیں ملے گی, تو لا پاس نہیں ہوگا, تو پارلیمنٹ ڈیزالو کر دی گئی. تو یہ ایشو تھا, اور یہ ایشو, اس کی ایکسپلینیشن, اس کی ڈیٹیلز مسنگ تھیں. بلکہ میں نے یہ سوچا تھا کہ ہم نے بنیاد میں یہ بات پڑھی کہ 5 Ws اور 1 H والی, کہ جب آپ خبر لکھیں گے تو 5 Ws ہوں گے اور 1 H ہوگا, اس میں وائی مسنگ ہے یہاں پہ نا, کہ بھائی کیوں. اور مطلب یہ کہ جرمنی میں تو میڈیا ہے وہ یہ حرکتیں کر رہا ہے کہ وہ وائی کو چھوڑ دیا, کیوں چھوڑ دیا, اور خبر چلا دی. مطلب یہ تو بہت ہی بیہودہ سی بات ہے, اور یہ جان بوجھ کے کیا گیا. ہاں, تو بیہودہ سی بات ہے. یہ اب ڈیٹیلز نہیں دے رہے پراپرلی, اور کیونکہ انٹرنیشنل لا کی نظر میں جو سیٹلرز ہیں وہ ایلیگل ہیں, اور آکوپائڈ ویسٹ کون سی بینک کریڈیبلٹی رہ گئی. بالکل. اچھا ویسے اگر میں ایک بات اچانک سے میرے ذہن میں آئی کہ جو جرمنی میں جو ہولو کاسٹ سے جڑا ہوا مسئلہ ہے نا, کہ ان کو اندر ایک ریگریٹ ہے, مطلب یہ کس قسم کا ریگریٹ ہے, کہ ٹھیک ہے غلط ہوا نا ہولو کاسٹ میں جو کچھ ہوا, لیکن دنیا مانتی ہے غلط ہی ہوا, کسی بھی انسان کو, کسی بھی قوم کو تکلیف پہنچانا, اور بلکہ جس درجے کی زیادتیں ہوئی وہ تو ظاہر ہے کہ ایک بڑی ہولناک داستان ہے. میں نے جرمنی میں وہ کچھ کنسنٹریشن کیمپس دیکھے جا کے نا, کہ اور میں بڑا نا ابدیدہ سا ہو گیا کہ انسانوں کے ساتھ کس قسم کی یہاں پر ٹارچر ہوتی تھی. تو جیوز کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بڑا غلط تھا, لیکن ان کو اب یہ نظر نہیں آتا کہ بھائی ویسی ہی کوئی کہانی اب غزہ میں دہرائی جا رہی ہے. تو مطلب ہم اپنے ماضی کو رو رہے ہیں, صحیح رو رہے ہیں, اور اپنے حال کو دیکھتے ہوئے ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں. تو آپ تو چونکہ جرمنی میں رہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, تو وہاں پر کیا ان کی نفسیات ہے کہ وہ یہ ظلم دیکھنے کے باوجود بھی, مطلب وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ جب مستقبل آئے گا تو پھر غزہ کو ماضی بنا کے روئیں گے. آئی تھنک ایک ہسٹوریکل گلٹ ہے وہاں پہ. میں تھوڑا سا نا ڈیویٹ کروں گا اور آپ کی بات سے اتفاق نہیں کروں گا, ٹھیک ہے, ادب اور احترام کے ساتھ. وہ یہ کہ ہمیں نا ماضی کے انسٹنسز کو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے, میں اس کے خلاف ہوں. جیسے کہ ہولوکاسٹ جو تھا بدترین چیز تھی جو اس وقت کے جوز کے ساتھ ہوا, صرف اس وجہ سے کہ وہ جوز تھے, ان کے فیتھ کی وجہ سے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا. تو میں ذاتی طور پہ اس چیز کو کمپیئر نہیں کروں گا کہ آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے, جو غزہ میں ہو رہا ہے, بدترین ظلم ہے, وار کرائمز ہیں, لیکن میں ذاتی طور پہ کمپیئر نہیں کرتا ماضی کے انسٹنسز سے, کیونکہ 6 ملین جوز کو ٹارگیٹ کیا گیا. ایک میرا نہیں خیال اس طرح کی مثال ہمیں ایٹ لیسٹ ماڈرن ہسٹری میں کہیں ملتی ہے, جس طرح کا ظلم اور بربریت ان کے اوپر کی گئی اور جس طرح کی انہوں نے گزرے. تو ہمیں اس کا بھی ہمدردی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے, اور ایک سمپیتھی ہونی چاہیے. جسٹ ٹو ایڈ دس پوائنٹ کہ انفارچونیٹلی ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی ہمدردی نہیں ہے, بلکہ یہاں پر نا عجیب و غریب کنٹروورسی تھیریز اور پھیلایا ہوا ہے. بالکل, ہولوکاسٹ وغیرہ کے حوالے سے, اور یہ اٹس ناٹ یونیک ٹو آور کلچر. یہ ساری دنیا میں کچھ ایسا طبقہ ہے جو کنسپریسی تھیوریز کو پیڈل کرتا ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی نظر میں نفرتیں بڑھتی ہیں. آئی گیٹ یور پوائنٹ. آپ یہ کہہ رہے ہیں, اچھا ویسے اگر میں پوچھ لوں چلیں, I can't stop myself, کہ آپ اسکیل کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ دیکھیں نا بروٹیلٹی تو دونوں ہی مجھے نظر آ رہی ہے. بروٹیلٹی تو ہے, ہمیں بروٹیلٹی کو بروٹیلٹی کہنا چاہیے. اسکیل کی وجہ سے کمپیئر نہیں کریں گے. کمپیئر کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کی جو یوں کہہ لیں کہ جو سینسٹیوٹی ہوتی ہے کسی ایشو کی یا کسی ایونٹ کی, ہم اس کو کم کر دیتے ہیں. جیسے اب ہم ہر کسی کو فاشسٹ بولتے رہیں تو وہ فاشسٹ تو نہیں ہو جاتا, ہم ہر کسی کو نازی بولتے رہیں تو وہ نازی تو نہیں ہو جاتا. سو نازیز ور نازیز, فاشسٹ ور فاشسٹ. مطلب یہ ہمارے بھی ہے نا کہ ہم نے اردو کالمز میں زیادہ پڑھا نا, فاشسٹ کہنا تو جیسے نا روز مرہ ہے. ایک جینوسائڈ کی ٹرم آپ دیکھ لیں آج کل نا, وی ہیو اسٹارٹڈ تھروئنگ اٹ اراؤنڈ سو کیجولی. لیکن غزہ والے مسئلے پہ تو جینوسائڈ نہیں, میں ویسے کہہ رہا ہوں جنک, لیکن نہیں دیکھیں نا مغرب کی یہاں پر بھی وہی, سوری ٹو سے یوز دس ورڈ, منافقت ہی ہے نا. بالکل, اب وہ جینوسائڈ کا ورڈ اگر کوئی غزہ کے لیے استعمال کر رہا ہے تو دے آر کمنگ آفٹر دوز پیپل کہ نہیں آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں. بالکل, مطلب ہمارے یو این کے آبزرورز کہہ رہے ہیں بات, تو یہ تو غزہ کے معاملے میں تو میرا خیال ہے کہ کہہ رہا ہے کہ بالکل بنتا ہے. بالکل کمپلیکس ڈیبیٹ نہ اصلی ٹھیک ہے, لیکن میں تھوڑا سا یہاں پر ہم مزید رکیں کہ اگر لیٹس سے کہ اگر اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کی سیویئرٹی ہے وہ کہیں کمپرومائز ہوگی. میرے ذاتی نقطۂ نظر میں کہ میں مناسب نہیں سمجھتا اس چیز کو کہ ہم ماضی کی چیزوں سے کمپیئر کریں. ہم اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں, ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ وہ خود اس مظالم سے گزرے, تو آج ان لوگوں کو
कम से कम वो तो ये जुल्म ना करें दूसरों के ऊपर. और हम देखते हैं बहुत बड़ी हाँ, यूथ तादाद है बहुत बड़ा ज्यूस तबका की जो प्रोटेस्ट कर रही है, जो खिलाफ अब है वो इस इनका वो है ना बर्बरियत स्लोगन के. नॉट इन माय नेम. नॉट इन माय नेम, यस, बिल्कुल. लेकिन हम मैं बात करें जर्मन्स के हवाले से कि जर्मन्स उनका का तो एक माजी का हिस्टोरिक गिल्ट गिल्ट है, ठीक है, वो समझ से बाहर है. रिस्पेक्टेड, ठीक है, हमारे नहीं एक मतलब माजी का गिल्ट तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ ना कि चले उनके यहाँ जो हम्म, मजालिम की दास्तान है वो उस पर रिग्रेट फील कर रहे हैं, ये बड़ी बात है. क्योंकि अगर हम और कुछ कौमों को देख लें या अपने यहाँ भी देख लें शायद कि हमारे तो माजी में दास्तानें जुल्म की कुछ गुजरी हैं, तो हम तो उस पर शर्मिंदा भी नज़र नहीं आते ना. हम तो उस पर नई नई कहानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं और नए नए किस्से गढ़ने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से हमारी जो गलतियाँ हैं वो वाजे ना हो और हम दूसरे पे मलबा डाल देंगे, वो तो उसने किया था, इसने किया था. ये तो चले अच्छी बात है जर्मन्स की कि दे फील गिल्ट अबाउट इट, लेकिन उससे आगे भी तो बढ़ें कि जो दुनिया में हालिया मजालिम है उनका क्या करना है. बिल्कुल नहीं. आपने जो अभी हमारी रियासत की बात की ना, चले हम तो ये नहीं कह सकते ना कि हमारे पास तो वो मोरल हाई ग्राउंड ही नहीं है कि हम किसी चीज़ के ऊपर गिल्टी फील करें या माफ़ी मांगें, कुछ करें, क्योंकि हमारे लिए तो आए दिन की कहानी है. हमारे लिए तो आए दिन की कहानी है ना. मैं रियासत के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि हमारे या तो ये तो वो रियासत जैसे जर्मनी की रियासत है. अब पाकिस्तान और जर्मनी की रियासत के जो कवानीन है, जिस तरह रियासत फंक्शन करती है, अब हम उनको कंपेयर तो नहीं कर सकते कि जर्मनी में आज़ादियाँ हैं, हमारे यहाँ आज़ादियाँ नहीं है, हमारे यहाँ बिगेटरी है कल की बेसिकली. किसी भी हवाले से देख लेना आप कि चाहे लॉ मेकिंग किस तरह हुई हुई है, या आइन में किस तरह की आज़ादियाँ हैं, या आम शहरी किस तरह से अपनी आज़ादियाँ एक्सरसाइज करते हैं, कि छोटे से एक लेवल पे ले लेना. अगर आपका फ़ोन छिन जाए, आप FIR दर्ज करवाने जाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी आज़ादियाँ मौजूद हैं और कितने आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए रियासत बैठी हुई है. मैं गया हुआ भी हूँ और मेरे अच्छा, साथ तो एक इंसिडेंट है FIR वाला. मेरे मामू UK से आए हुए थे, तो यहाँ आई उनका थिंक कट गया सॉरी क्या कह रहा हूँ, FIR नहीं, फ़ोन नहीं कट गया, फ़ोन छीन लिया गया. छीन लिया गया. हाँ, फ़ोन छीन लिया उनका गन पॉइंट पे और मैं चला गया उधर एक थाने में. मैं नाम नहीं ले रहा थाने का, कराची का थाना था. तो वहाँ पर उन्होंने मुझे खार करा दिया. यहाँ तक बात आई कि हमारे पास वो ना पेपर नहीं है, तो कच्ची जो है पर्ची कैसे काटें, आप जाके ना वो लेके आए फोटो की दुकान से ना. तो मैंने मामू से कहा आप चुप रहे, मैं देखता हूँ ये करते क्या है ना. तो फॉर हाफ एन आवर दे मेड मी रन पिलर टू पोस्ट. उसके बाद जब मैं थक गया और मैंने देख लिया ना कि होता क्या है, तो फिर मैंने उनको अपना तो साफियाना कार्ड था वो दिखाया कि भाई मैं इस इदारे के साथ हूँ. मैं गालिबन वक्त द न्यूज़ के साथ था मैं. तो उन्होंने कहा अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप साफ़ी हैं. तो मैंने कहा मैं आई जस्ट वांटेड टू सी कि आप एक शहरी के साथ करते क्या हैं. फिर हमारे एक साफ़ी दोस्त हैं यहाँ पे मजीद, वो समा में थे, उन्होंने फ़ोन कर दिया ऊपर किसी बड़े पुलिस वाले को और SHO साहब भागते हुए आ गए और FIR फिर सारे आपके पीछे आ गए. उसके बाद तो उन्होंने बिस्किट और चाय भी रख दी हमारे आगे. बिल्कुल. तो ये अब तो इसलिए पाकिस्तानी रियासत तो खैर, या बहैसियत पाकिस्तानी भी हम क्या मोरल हाई ग्राउंड लें जब ये हमारा एक लेवल है, एक छोटे बिल्कुल निचले सतह पे. मोरालिटी की बात थोड़ी सी हो गई. अब वापस लेकिन नहीं, मैं जर्मनी की बात कर रहा हूँ. जर्मनी क्योंकि एक आज़ाद सोसाइटी है, एक वो एक मोरल हाई ग्राउंड भी लेते हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, फ्रीडम्स के हवाले से. तो आई थिंक ये बनता है कि उनसे सवाल पूछा जाए कि इतने फ़लस्तीनी जो मैसेकर किए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर क्यों नहीं आवाज़ उठाती है उनकी हुकूमत. तो उल्टा ही है ना, वो तो वहाँ पे पैलेस्टाइन के फ्लैग जो लोग लेके आ रहे थे उन पे कोई पाबंदी लगाने की कोशिश. ऑप-एड मैंने पढ़ा था गालिबन, आई थिंक TRT वर्ल्ड पे किसी ने लिखा था, राइटर का नाम मेरे जहन में नहीं है, लेकिन एक लाइन उसमें लिखी थी जो मेरे जहन में रह गई. वो ये थी कि पैलेस्टीनियंस मस्ट सफ़र सो दैट जर्मन्स कैन फील गुड अबाउट देयर पास्ट. आई थिंक दैट्स अ वेरी पावरफुल लाइन. हाँ यार, ये तो आपने बिल्कुल शॉक कर दिया कि ये मतलब बहुत अजीब बात है. तो ये मेरे जहन में एक चीज़ रह गई है कि वो इतना हिस्टोरिकल गिल्ट है उनको कि वो तभी उतरेगा जब तक फ़लस्तीनी, हाँ, जितने फ़लस्तीनियों को मारते रहे ताकि जो आपने अपने माजी का गिल्ट अपने साथ जो गले लगाया हुआ है उसमें आपको जो है तस्कीन मिलती है. लेकिन इसमें एक नजम, इसमें एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि ग्लोबल ओपिनियन जो है बड़ी तेज़ी से शिफ्ट हो रहा है अब, और इसमें सोशल मीडिया का बड़ा किरदार है. क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया अगर आप देखें, अगर लेट्स से कि जो मगरबी मीडिया की बात कर रहे थे, अगर उनका क्लाउड है, वो इन्फ्लुएंस रखते हैं, तो वो एक अपने तरीके से कवरेज कर रहे थे जब तक कर रहे थे, तो वही ओपिनियन लीडर्स थे. अब दे आर नॉट द ओनली ओपिनियन लीडर्स आउट देयर. उसमें मैं एक बात ऐड करूं कि जो वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए ना, ऑस्ट्रेलिया में मैंने बड़े प्रोटेस्ट देखे, UK में देखे, अमेरिका में, कनाडा में, बहुत से ममालिक में, और भी यूरोप में बहुत से ममालिक में. तो उनको भी सलाम है उन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को जिन्होंने मजहब की पहचान के बगैर, नस्ल और रंग की पहचान के बगैर बिल्कुल एक बराबरी की सतह पर आकर एक ह्यूमन कॉज को उठाया, और उनका जो भी अकीदा है, जो भी नस्ल है, जो भी रंग है, उससे बालातर होकर उन्होंने इस मसले को दुनिया के सामने लेकर आए. बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए जो कि बड़ा ज़रूरी था इस हवाले से. लेकिन वो आपके ना उस वाली TRT वाले जुमले ने बिल्कुल ना मुझे शौक सा कर दिया. क्योंकि देखिए, मैं आज इत्तेफाक से ये सोच रहा था अभी शाम में कि अगर हम मजहबी बात इसमें ऐड करें कि ना, अब डर लग रहा है कि खुदा हमको भी ना पकड़ ले, क्योंकि हम जिस अहद में ज़िंदा हैं और जितना जुल्म होते हुए देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने और जितना बेबस हैं,
کچھ سمجھ نہیں آتا، اور پھر آن دا ادر ہینڈ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم وہی اپنی مذہبی بحثوں میں، اپنی سیاسی چھوٹی چھوٹی آئی تھنک فلسطینی جو ہیں وہ ہمیں سکھا رہے ہیں، وہ جو ایک شعر اردو میں بڑا مشہور ہے کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. تو اگر اسی کو یاد زندہ مثال ہے تو وہ فلسطینی ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ مسلمان سے فلسطین میں زندہ ہیں، باقی تو سب مر ہی گئے. تو بہرحال اب اگر ہم واپس ترکی کی طرف آئیں، ترکی میں جو لائف ہے آپ کی، اگر فار ایگزامپل سم بڈی سم ہاؤ گیٹس اے چانس ٹو لیو ان ٹرکی، تو ہاؤ اباؤٹ دا اکانومی، وہاں کی اکانومی کی کیا سچویشن ہے ایز این امپلائڈ پرسن، وہاں پر سسٹیننس ہے ٹرکی میں؟ آئی تھنک اکانومی اب ریکوری کی طرف تو جا ہی رہی ہے، اور اگر کوئی وہاں پہ امپلائڈ ہوتا ہے تو ایک جو بیسک جو وہاں کے لاز ہیں، جو ریگولیشنس ہیں کہ کسی بھی لیبر کو، کسی بھی ملازم کو اتنا پے کرنا آپ کو چاہیے، اور اس اکانومی کے حساب سے آئی تھنک وہ بڑی وہ اتنا ہوتا ہے کہ اس میں بندہ وہاں اپنا گزارا بھی کر سکے اور اپنی بچت بھی کر سکے. ممکن ہے، تو یہ تو ممکن ہے یقینی طور پہ. لیکن جو بہت بڑا چیلنج ہے وہ وہی کہ کس سیکٹرز میں آپ امپلائی ہوں گے، کیونکہ ہر سیکٹر میں ایک جیسا بھی تو نہیں ہے نا. تو کون سے سیکٹرز بوم کر رہے ہیں اس وقت وہاں پہ؟ دیکھیں آئی ٹی تو دنیا بھر میں بوم کر رہا ہے، اور باقی آئی تھنک بوم کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کچھ سیکٹرز ہوتے ہیں جن کی ورتھ ہر جگہ ہی ہوتی ہے، جیسے آپ کے ڈاکٹرز ہیں، آپ کے آئی ٹی پروفیشنلز ہیں. تو آج کل ان پروفیشنس کی ورتھ ہر جگہ ہی ہے. اگر اس میں کوئی وہ لینگویج والا بیریئر کسی طرح سے، یا کوئی انٹرنیشنل کمپنی ہے وہ کسی کو اسپانسر کر رہی ہے کسی ٹیلنٹ کو دنیا میں کہیں سے بھی، تو آئی تھنک وہ اچھے سیکٹرز ہیں یقیناً. اچھا سر، آپ ٹرکش زبان اتنے مہارت سے تو نہیں جانتے، تو سروائیول اگر ٹرکش زبان نہیں آتی آپ کو، آپ کسی ایسے سیکٹر میں کام کر رہے ہیں کہ جہاں پر انگلش سے گزارا ہو جاتا ہے، تو پھر کیسی زندگی ہے؟ میں بالکل ریکمینڈ نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے بالکل زبان سیکھنی چاہیے اور میں کوشش بھی کر رہا ہوں آہستہ. لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ میرا جو ماحول مجھے نہیں ملا وہ، کیونکہ میں ایک انگلش لینگویج براڈ کاسٹر کے ساتھ منسلک ہوں، اور میرے جو سارے کلیگز ہیں، ایون ٹرکش کلیگز، وہ بھی انگریزی میں بات کرتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں. تو وہی سرکل ہے دفتر میں بھی، دفتر کے باہر بھی انہیں کے ساتھ ہم ہینگ آؤٹ کرتے ہیں، تو وہ ہم انگلش ہی بول رہے ہوتے ہیں بیسکلی. تو وہ جب تک ایک اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے نا، جب وہ ایک وہاں جاتا ہے یونیورسٹی میں پڑھنے، جب اس کو ایک مختلف انوائرمنٹ ملتا ہے، تو آئی تھنک زبان سیکھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اور میں نے دیکھا لوگ 1.5 سال میں لوگوں نے فلوئنٹلی زبان سیکھی ہے. اسٹوڈنٹ سے کوئی آپ کا انٹریکشن رہا کہ آپ کی یونیورسٹیز کیسی ہیں، یونیورسٹیز کی لائف کیسی ہے وہاں پر؟ کچھ اسٹوڈنٹ سے میرا رہا تھا. میرا جو انڈر گریڈ اسکول ہے انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ، تو ان کے کچھ بچے ایکسچینج کے لیے آتے ہیں ترکی میں، کچھ یونیورسٹیز سے ان کا کچھ ارینجمنٹ ہے. تو وہ جب آتے ہیں سال میں ایک دفعہ کسی سیمسٹر میں، تو ہم ایک چھوٹا سا گیٹ ٹوگیدر کر لیتے ہیں، ان سے مل لیتے ہیں. تو وہ تو اچھی باتیں کرتے ہیں، ان کو کافی اچھا لگتا ہے. کراچی سے کافی ڈفرینٹ ایک ماحول بھی ان کو مل جاتا ہے. استنبول کراچی کی طرح ایک بڑا شہر ہے. کراچی کی اگر آپ کہیں کہ 18-19 ملین آبادی ہے نئی مردم شماری کے مطابق، تو استنبول کی بھی یہی ہے 16-17 ملین. باتیں نہیں کر رہے، نہیں آفیشیل مردم شماری ہے. اور مجھے تو واقعی میں غصہ آ جاتا ہے آفیشیل نمبر سننے کے بعد. یہ کیا مذاق ہے؟ آپ ذرا ایک ہفتہ اس شہر میں گزار لیں. لیکن دیکھیں وہی بحیثیت صحافی ہمیں بھی تو آفیشیل نمبرز کا ہی خیال رکھنا ہے نا. ہاں مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ مبینہ آفیشیل نمبر کہنے چلیں، مبینہ کہہ لیتے ہیں، اللیجڈلی یا رپورٹڈلی. تو خیر 16-17 ملین استنبول میں لوگ ہیں، تو وہ بھی آبادی. اچھا اگر استنبول کی ہم بات کریں، جب میں ٹرکی جا رہا تھا تو آپ نے ذرا ایک بڑا اچھا کام کیا، آپ نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ بھائی کہ استنبول میں کم سے کم 7 دن تو گزار دے گا. بالکل، یہ لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں یہ کہ وہ 2 دن استنبول میں پلان کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں باقی، اور یہ ایز اے ٹرانزٹ یوز کرتے ہیں اور جگہوں پہ جانے کے لیے. کیونکہ 2 دن میں استنبول میں آپ کیا کر لیں گے؟ بالکل، اتنی زیادہ وہاں پہ سائٹ سینگ ہے، اتنی زیادہ پلیسز ہیں دیکھنے کے لیے. آپ مجھ سے پوچھیں میں تو کہوں گا استنبول ایک وہ شہر ہے جہاں آپ کو خصوصی طور پہ آنا چاہیے، اور وہیں سے آپ ہو کے اپنی چھٹیاں پوری کر کے چلے جائیں. استنبول پہ ایک جو نا کریش کورس ہمیں کرائیں کہ اگر ایز اے ٹورسٹ کوئی آ رہا ہے وہاں پہ کم از کم 5 دن. ہاں، تو کیا کیا کر سکتے ہیں استنبول میں؟ دیکھیں استنبول میں آپ آتے ہی سب سے پہلے تو جو آپ کی جو ایک چیک لسٹ ہوتی ہے اس میں سے آپ نے اولڈ ٹاؤن کی چیزیں آپ ٹیک آف کر لیں. سلطان احمد فاتح ڈسٹرکٹ آپ نے کر لی، گلاٹا ٹاور آپ چلے گئے، اس میں آیا صوفیہ آ گیا، آیا صوفیہ ہے، بلو ماسک ہے، سلیمانیہ ماسک ہے، بیسیلیکا سسٹرن ہے، توپ کپا پیلس ہے، وہ کر لیں. توپ کپا پیلس ہے، گرینڈ بازار ہے. تو یہ چیزیں آپ کر لیں، اور اس کے بعد آپ 2-3 دن میں ساری چیزیں آپ نے کر لیں. پھر آپ 3 دن لگ جائیں گے. 3 دن لگ جائیں گے. اس کے بعد جو آپ کے پاس 2-3 دن بچے نا، اس میں میں کہوں گا کہ آپ علاقوں میں نکلیں، اسکودار چلے جائیں، کدی کوئے چلے جائیں، وہاں کیفیز میں بیٹھیں، لائف دیکھیں، کلچر دیکھیں. کیفیز بڑے اچھے ہیں کدی کوئے میں، بڑا زبردست ہے. مودا پارک اور مودا ساحل سی سائڈ ہے، وہاں آپ جائیں، بیٹھیں، لوکلس کی طرح جائیں، تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں 2-3 دن کہ لوگ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں، لوگ شامیں کیسے گزارتے ہیں وہاں پہ. بہت خوبصورت شام ہے تو استنبول کی. ایک وہ بڑا اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ لوگ صرف ٹورسٹی چیزوں سے ہٹ کے کلچر ایک لائف ایکسپیرینس کرنے کی کوشش کریں. اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے ٹورسٹ کیا کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ چیزیں دیکھ لیں،
لیکن اگر آپ تھوڑا سا اگر ہٹ کے لائف ایکسپیرینس کرنے کی کوشش کریں تو بہت اچھی میموریز اور اچھے ایکسپیرینسز لے کے واپس جاتے ہیں. اور جو چھٹی کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ آپ ریفریش ہو کے واپس آئیں, تو وہ بھی اچیو ہو جاتا ہے اس سے. اچھا اب تقسیم اسکوائر کی طرف آ جائیں. آ جائیں, ایک دن لگا لیں وہاں پہ. وہاں لوکل نے بیچاروں نے جانا چھوڑ دیا, اتنے وہاں پہ فارنرز آنے لگے ہیں. ٹورسٹ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن وہ بڑا اچھا ہے, وہ مزدار ہے وہ تقسیم اسکوائر. مطلب اگر آپ جا رہے ہیں کافی اچھی وائب ہے اس کی. ہاں وہ میرے خیال سے دیکھے بغیر استنبول. اچھا اکثر لوگ نا میوزیمس میں نہیں جاتے. میں ایک ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ بہت سارے میوزیمز ہیں. ٹوپ کپی کا بہت اچھا میوزیم ہے. اگر اس کا تلفظ یہی ہے نا, ٹوپ کاپی, ٹوپ کپی, توپ کپا, توپ. اچھا توپ کپا, توپ کپا, کیونکہ ہارڈ ٹی نہیں نا ٹرکش لینگویج میں. اوکے, توپ آپ کپا. اپنے ٹرکش کپا مینز سارٹ آف ڈور. اچھا, ان ٹرکش جہاں تک مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا اس کا مطلب کیا, لیکن اس کا تلفظ توپ کپا ہوتا ہے. لیکن جگہ وہی ہے, تلفظ کوئی بھی ہو. بالکل. یہ آٹومن سلطانوں کی سیٹ ہوتی تھی, آفیشیل سیٹ, جب تک دولما باچے نہیں بنا تھا اس سے پہلے تک. میں نے ایک غلطی کی تھی, لیٹ می ٹیل آر آڈینس کہ وہی غلطی نہ کریں. ایک دن نا پورا توپ کاپی یا توپ کاپا میوزیم کا بنتا ہے. بالکل بنتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم لوگ گئے لیٹ تھوڑا سا, ہم اس کو کور نہیں کر سکے. اچھا میں جب وہاں پہ گیا نا جہاں پر ہماری اسلامک ہسٹری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لکھے ہوئے, مطلب میں ایک ذرا جذباتی سا ہو گیا, کیونکہ میں نے سنا تھا, پڑھا تھا, یوٹیوب پہ دیکھا تھا, لیکن وہ جو ایک کنیکشن بنا نا ان چیزوں کو دیکھ کر, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, تلواریں, حضرت خالد بن ولید کی تلوار وہاں پہ, علی, تمام خلافہ, پھر حضرت خالد بن ولید آ جائیں, اور پھر جو اسلامی تبرکات ہیں. اگر آپ وہاں جا رہے ہیں استنبول اور آپ نے ادھر وہ والا حصہ نہیں دیکھا نا, تو آپ نے پورا سفر مس کر دیا. اس میں آپ نے وہ بھی دیکھا ہوگا کہ تلواروں کے جو سائز ہوتے ہیں اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے جو سارٹ بیئر کرتا تھا اس کی اسٹرینتھ اور کیا ہے. اور بڑا اچھا یہ ہے کہ وہ پوری چیزیں وہاں پر ڈاکومنٹڈ ہیں, بہت ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. پھر اس میں ایک ایڈ آن بڑا خوبصورت یہ ہے کہ وہاں پہ مستقل تلاوت ہوتی رہتی ہے لائیو. ہاں, دیر از اے پرسن ہو از سٹنگ اوور دیئر, اور بیٹھ کے وہ قرآن, بڑی خوبصورت آواز, بڑی مطلب وہ تو نا دل ایسا میرا نا وہ دھک دھک کر رہا تھا کہ یار, اور دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہاں سے نکلے, لیکن ہم نے انفارچونیٹلی, ہاں ہم بہت دیر سے گئے تھے تو ہم نے زیادہ ٹائم لگ رہا ہے اس میں گزارا جو اسلامک سیکشن تھا. لیکن پھر جب باہر دیکھا تو اتنا بڑا میوزیم ہے وہ. تو یہ کہ اگر آپ استنبول جا رہے ہیں تو پلان یہ ضرور کریں کہ میوزیم جو تو کاپی میوزیم ہے, ابھی بھی ہم صحیح تلفظ ادا نہیں کر رہے, وہاں پر آپ دیکھ لیجیے گا گوگل پہ, وہاں پر ایک دن ضرور گزاریں. اچھا وہاں پہ اصل میں ایک اور چیز یہ کہ وہ ذرا ہلی ایریا ہے, تو اس میں چڑھنے میں, جانے میں, ٹکٹ لینے میں بھی ٹائم لگتا ہے. ایک اور وہاں پہ میں نے چیز دیکھی کہ وہاں پہ اور چھوٹے چھوٹے میوزیمس بھی ہیں, تو ٹکٹ لیتے ہوئے خیال کریں, کیونکہ ہمارے ساتھ بھی ہوا کہ ہم پہلے کسی اور لائن میں جا کے کھڑے ہو گئے تو معلوم ہوا ہے تو کوئی اور پرانے آرٹیفیکٹس کا ایک پارٹ ہے, وہ توپ کاپی کا حصہ نہیں ہے, تو آپ غلط لائن میں کھڑے ہوئے, آپ وہاں جائیں. تو جہاں پر بھی جائیں تھوڑی سی تیاری کے ساتھ جائیں. باقی میں نے غلطی ایک دن ہی کی تھی, باقی استنبول کا ٹور بڑا اچھا رہا ہمارا بھی, آپ نے ہمیں اچھا گائیڈ کر دیا تھا. اور جو ایشین سائڈ ہے استنبول کی, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. ایشین سائڈ کو اچھا ایکسپلور کرنا چاہیے. اسکودار ہے وہاں پہ, کدی کوئے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ استنبول کا سب سے لائیولی ٹاؤن ہے. سارٹ آف میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ اٹس ہارٹ آف استنبول. وہاں کی وائب بھی بڑی ڈفرینٹ ہے. وہاں جائیں, وہاں کے کیفیز, بہت سارے کیفیز ہیں وہاں پہ, روڈ سائڈ کیفیز, وہاں بیٹھیں کافی پئیں. وہ ایک اسپائس بازار ہے, وہ تو فاتح ایریا میں ہی ہے, سلطان احمد میں, ایشین سائڈ پہ نہیں ہے. صحیح. ہاں صحیح ہے. اچھا ایک اور چیز جو آپ کی بڑی استنبول میں اچھی ہے, وہ آپ کا ایکویریم جو ایک ہے, ہاں وہ میں نے وزٹ کیا, بڑا زبردست ہے. مجھے ابھی تک وہاں جانا ہے, میں ابھی تک 2.5 سال سے وہاں پہ, میرا ابھی تک اتفاق نہیں ہوا جانے کا. اور اس کا جو اینڈ ہوتا ہے نا, وہ انہوں نے امیزون کے جنگلات کی طرح کا نا پورا ایک بنایا ہوا ہے اسپیس, تو مطلب اٹ واز ڈریمی, مطلب ایسا لگا تھا وہ خواب دیکھ رہے ہیں. اور وہ اتنا زبردست, ہمارے میوچل بلال کریم مغل صاحب, وہ وہاں گئے ہوئے ہیں, بڑی تعریف کرتے ہیں اس میوزیم. میں نے بھی اپنی فیملی کے ساتھ ایکسپیرینس کیا, تو وہ ورتھ وزٹ ہے. اگر وہ آپ نہیں دیکھ رہے جا کے, تو پھر آپ سو اس لیے میوزیمس کے اوپر بھی کوئی لسٹ بنانی چاہیے. کہ استنبول ماڈرن بہت اچھا ہے, آپ نے ایکویریم کا بتایا, اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ میوزیمز ہیں. ایک پیلس بھی جو ہے نا, وہ جو بوسفورس کے پاس جو ہے, دولما باچے, وہ پھر لاسٹ آٹومن سلطان کی جو سیٹ تھی وہ وہی پیلس تھا. توپ کپا سے موو کر گیا تھا انہوں نے, جو اپنی پوری جو اسٹیٹ افیئرس تھے پھر وہاں سے چلائے جاتے تھے. اس کے بعد پھر ماڈرن ٹرکش ریپبلک بن گئی. اچھا اس طرح جگہ بوسفورس کروز پہ جا رہے ہیں تو وہ ایک بہت ہی پلیزنٹ ایک جرنی ہے 2 گھنٹے کی. اس کے ساتھ استنبول سے جڑا ہوا ایک پرنسز آئیلینڈ ہے. پرنسز آئیلینڈ ویری بیوٹیفل پلیس. تو اب آپ نے جتنی جگہوں کے نام لے لیے, تو یہ 2 دن میں تو کوئی نہیں کر سکتا. ہاں لیکن تو کم از کم ہفتہ بھر تو آپ کو چاہیے, 5 دن. پرنسز آئیلینڈ تو گئے ہوں گے آپ؟ میں ابھی تک نہیں گیا وہاں پہ. میں بہت کام کر رہے ہیں, بہت بالکل چھٹی ملتی ہے آپ کو؟ میں حالانکہ میں جو ہوں استنبول سے باہر بہت جا چکا ہوں. اچھا. لیکن استنبول کے اندر میں, استنبول سے باہر کہاں گئے آپ؟
میں انقرہ گیا ہوں، میں ساؤتھ ایسٹرن سائڈ پہ شانلی عرفہ، نمرود، ماؤنٹ نمرود بہت زبردست جگہ ہے. اگر وہاں آپ جائیں تو وہاں پہ بہت ہی قدیم زمانے کے جو ہیں اسٹیچوز ہیں جو کسی ایج میں ان کو توڑ دیا گیا تھا، تو وہاں وہ موجود ہیں اس ماؤنٹین کے اوپر. تو وہ بہت اچھی ہائیک ہے، وہ بہت اچھی جگہ. اور شانلی عرفہ میں ایک بڑی زبردست چیز یہ ہے کہ وہاں پہ اپیرنٹلی جو جگہ ہے جہاں ہم نے دیکھا کہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں پھینکا گیا تھا. ہاں تو وہ جگہ وہاں پہ اس کی ریپورٹڈلی اس کی ہسٹری بھی انہوں نے لکھی ہوئی کہ یہ وہ جگہ تھی. اور وہ اسپرنگ بھی دکھاتے ہیں جو اسپرنگ بن گیا تھا اس کے بعد. تو جو لوگ تھوڑا سا ریلیجیس جانا چاہتے ہیں، ٹورزم کی بات کریں اور ہم کونیا کا ذکر نہ کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں وہاں پہ گیا اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے، اور کیا خوبصورت شاندار جگہ ہے. آپ کو جانا چاہیے. میں وہاں بھی جا چکا ہوں. جا چکے ہیں. اگر آپ نے دیکھا نہیں دیکھا پتہ نہیں، مولانا رومی کے جو مزار کے احاطے میں جو گارڈن ہے اس میں ایک پلیگ ڈیڈیکیٹڈ ہے علامہ اقبال کو. ہاں میں نے دیکھا، میں نے وہاں پر ایک دن پورا گزارا. بلکہ میں جس دن ہم لوگ گئے تھے کونیا اس دن گزارا، پھر نیکسٹ ڈے اس مارننگ میں چلا گیا تھا. تو ان سے عقیدت بھی ہماری رومی سے بہت زیادہ ہے، اور پھر وہ جگہ اتنی خوبصورت ہے. پھر جس طرح سے وہاں پر نا انہوں نے پورا ایک اہتمام کیا ہے اسٹیچوز کا، کتابوں کا میوزیم بنایا ہے. اچھا وہاں پہ میں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ دیکھی کہ میں پتہ نہیں میرا اتفاق تھا 2 دن کا، کہ جو میجورٹی آف وزٹرس تھے وہ وہاں پہ تھے ویسٹرنرز، وہ گورے پروفیسر نا، مطلب گورے کی اصطلاح مطلب یہ کہ ویسٹرنرز. اور وہ بتاؤ ایسی بہت دراز قد ہوتے ہیں، بہت لمبی لمبی ہائٹس والے. وہ ان کے ٹیچرز آئے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں، یونیورسٹی کے گروپس آئے ہوئے ہیں، کچھ اکیڈیمکس آئے ہوئے ہیں. تو میں نے کچھ بات وغیرہ بھی کی نا ان سے کہ کس چکر میں آئے ہوئے، تو ہم تو مزار پہ آئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے لیے اکیڈیمکلی یہاں پر نا بہت ہمارا انٹرسٹ ہے اور ہم یہاں پہ گروپس لے کے آتے ہیں. پھر میں نے تھوڑا سا دیکھا اس علاقے میں کونیا میں کہ مولانا روم کی وجہ سے ہی لوگ وہاں پہ زیادہ آتے ہیں، تو ان کے ہوٹلس کا ایک بزنس بھی چل گیا ہے. پھر ہمارے ہوٹل والے نے بتایا کہ یار گورے یعنی جو ویسٹرنرز ہیں وہ بہت زیادہ یہاں پر آتے ہیں، یورپ سے، امریکہ سے اور بہت ساری ویسٹرن کنٹریز سے، اور وہ کئی دن گزارتے ہیں. پھر میں نے دیکھا شام میں وہاں پہ نا وہ کیا کہتے ہیں، ایک طرح سے ڈسکشنز ہو رہے تھے، سائیکل بنے ہوئے تھے کہ جو انہوں نے دن بھر وہاں پر پڑھا، نوٹس لیے، اس پر پھر وہ بات چیت کر رہے ہیں. تو مولانا روم ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا کو متاثر کیا. اور اتفاق سے ابھی الجزیرہ میں اسٹوری بھی بڑی اچھی آئی ہے 2 رومیز کر کے، کہ ایسٹرن سائڈ پہ مولانا روم کی کیا کام ہے، لوگوں نے کیسے پرسیو کیا ان کو، کس طرح سے ان کو ریگارڈ کیا، اور پھر جو ہے ویسٹ نے کس طرح سے مولانا کو پرسیو کیا. تو وہ مولانا رومی کا جو مزار ہے وہ بالکل جانے والی جگہ ہے. لیکن اگر آپ جا رہے ہیں تو پھر آپ استنبول سے اگر نکلتے ہیں تو آپ برسا کو ٹچ کر سکتے ہیں. میں نے برسا بہت قریب ہے، اس میں روٹ بنانا پڑے گا کوئی، کیونکہ استنبول نا بہت ترکی جو بیسکلی بہت بڑا ملک ہے، ایک ساتھ آپ چیزیں نہیں دیکھ سکتے. اگر آپ نے میڈیٹرینین کی سائڈ پہ جانا ہے تو آپ الگ اس طرح سے ٹور بنائیں. اگر آپ نے اس طرح ریلیجیس سائٹس پہ جانا ہے تو آپ ایک الگ ٹور بنائیں. اچھا میں نے یہ کہتا کہ میں یہاں سے استنبول سے آیا برسا سے ہم کونیا گئے، کونیا سے ہم فتح چلے گئے، تو فتح پورا ان کا سی سائڈ کور ہو گئی. پھر واپسی میں ہم ازمیر آئے، بیچ میں انقرہ ٹچ کر لیا تھا ہم نے، گزرتے ہوئے رکے نہیں وہاں پہ. اور پھر ہم آ گئے استنبول. ہم نے کیا مس کیا، ہم نے کیپاڈوکیا چھوڑ دیا. وہ ایک الگ وہ ہے. کیپاڈوکیا بھی بڑی خوبصورت جگہ ہے. آپ گئے؟ میں 2 دفعہ گیا ہوں کیپاڈوکیا. وہاں کے تو بتائیں نا، بہت زبردست جگہ ہے جہاں پہ وہ بلون دوڑ رہے ہوتے ہیں. ہاٹ ایئر بلون بھی آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو وہاں پہ جو کیوز ہیں، بیسکلی انڈر گراؤنڈ سٹیز ہیں، دے آر سائٹ ٹو بی ہولڈ. جانا چاہیے وہاں پہ لازمی. کہ آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں، اتنے قدیم زمانے میں لوگوں نے انویڈنگ آرمیز سے بچنے کے لیے کیو سٹیز بنائے ہوئے تھے، جو کہ 4 5 منزلوں نیچے تک تھے انڈر گراؤنڈ، اور زبردست وینٹیلیشن کے ساتھ. یعنی آپ نے استنبول سے باہر کافی کچھ دیکھ لیا. ہاں استنبول رہ گیا ہے، آئی تھنک اب دیکھیں گے وقت کے ساتھ ساتھ. چلیں. اچھا اگر ہم آپ کی ادھر چلتے ہیں ایراسمس جرنی کی طرف، تو ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ دس اسکالرشپ؟ اور ایک بڑی بری بریکنگ نیوز بھی آپ کو ہم کو مل چکی ہے بالکل ایراسمس کے حوالے سے. اس سال تو کوئی اسکالرشپس نہیں ہے غالباً، فل اسکالرشپس. ہاں اس سال ایراسمس والے فل اسکالرشپ نہیں دے رہے. دیٹس دا بیڈ نیوز. جو ایسا کیوں ہے؟ اس وقت اپلیکیشنس کھلی ہوئی ہیں، آئی تھنک 10 جنوری تک ڈیڈ لائن ہے. کیوں ہے اس کا مجھے نہیں پتا، کیونکہ ہم صرف اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں. کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ صحافی یہی کرتے ہیں. اچھے صحافی نہیں کرتے نا. میں اس پہ تو نہیں جاؤں گا کہ کیوں، کیا وجوہات ہیں، کیونکہ مجھے علم نہیں ہے اس چیز کا. لیکن ممکنہ طور پہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن بڑی سیڈ ڈیولپمنٹ ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو اسسٹنس بھی وہ دے رہے ہیں، آئی تھنک کچھ 4 5 بچوں کو ہی
कैंडिडेट्स को ही मिलेगी, वो भी कुछ partial है। असिस्टेंस पार्शल है उसमें, आई थिंक ट्यूशन फी भी शायद कवर हो रही है, मुझे इसका पूरी नहीं नहीं हो रही, पूरी नहीं इसमें कवर एक हो साल रही। की हो रही शायद कुछ। तो उसके अलावा इट्स वेरी हाँ, एक्सपेंसिव, एक साल क्योंकि की। जो ये फुल स्कॉलरशिप देते थे वो तकरीबन 48,000 यूरो की होती थी, जिसमें आपकी 18,000 यूरो ट्यूशन फ़ी कवर होती थी 2 सालों की। उसके अलावा आपको हर महीने 1,000 यूरो का स्टाइपेंड मिलता था, और उसके अलावा आपको एक दफ़ा पूरे साल में 3,000 यूरो का सेटलमेंट अलाउंस भी मिलता था। ट्रैवल और सेटलमेंट अलाउंस कुछ मिला के इस तरह होता था, वन टाइम पेमेंट। सो वो तो लिटरली नजम ऐसा होता था कि आपका ख़र्चा सिर्फ इतना था कि आपने अपना बैग लेके एयरपोर्ट तक जाना है, बाकी हर चीज़ कवर्ड होती थी। और आपको एयरपोर्ट जाने तक के भी पैसे मिल जाते वो अगर हैं। आप उसमें से अकोमोडेट कर लें तो वो भी निकल नहीं, गए। मैं जब शिवनिंग पे गया था, जो स्कॉलरशिप यूके गवर्नमेंट देती है और मुझे फुली कवर्ड था मैं, तो उसमें लिटरली हमें अपने घर से लेकर कराची के घर से लेकर कराची एयरपोर्ट तक के पैसे मिले थे अलग से, और जब हम वापस लंदन से कराची आ रहे थे तो लंदन वाले घर से लेकर लंदन के एयरपोर्ट तक के भी पैसे दिए थे उन्होंने, और मतलब कुछ 100-150 पाउंड दे दिए थे। इतने लगते भी नहीं है, इतने लगते भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये कि ये हालात इतने, अब वो तो बताएं कि क्यों ख़राब हो रहे हैं। ये देखें, चले आप बता दें कि तो सुनी सुनाई क्या खबरें हैं। मुझे नहीं पता सुनी सुनाई खबरें क्या हैं, तो लेकिन मुझे बतानी पड़ेंगी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह रशिया यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, 2 साल होने वाले हैं उस कॉन्फ्लिक्ट को, तो ये भी वजह हो सकती है कि, और उसकी वजह से जो पूरे यूरोप में आप देख लें कि इन्फ्लेशन जो है बढ़ती जा रही है, उनकी इकॉनमी ख़राब हुई है, इकॉनमी भी एक तरह से ख़राब हुई है। मुतासिर हुई है, कह लें। नहीं मतलब बात ला, आप वो कोई भी लफ्ज़ सुने, मैं तो क्योंकि यूके में लोगों से ज़्यादा बहुत राब्ते में रहता हूं ना। मजबूत मुल्क है माशी तौर पे। ये देखें ना, अभी भी इस तरह हम नहीं कह सकते कि जैसे हम पाकिस्तान की बात करें, कोई खैर कंपैरिजन अगेन नहीं है कि जैसे ज़रा से हालात ख़राब होते हैं तो हर घर अफेक्टेड होता है। तो वहाँ पे कई ऐसी कंपनीज़ हैं जो हमारे दोस्त अहबाब हैं जो काम करते हैं जर्मन कंपनीज़ में। जर्मनी की अगर मैं बात कर लूँ, क्योंकि वहाँ ज़्यादा दोस्त रहे मेरे उधर, और जर्मनी सबसे बड़ी इकॉनमी भी है EU की। तो वहाँ पे जर्मन गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन अलाउंसेस देना शुरू कर दिए, तो एक तरह से कुशन मिल जाता है आपको अगर महंगाई बढ़ भी रही है तो वो रियासतें वहाँ पे काम कर रही हैं इस तरह। अभी तो हालात थोड़े से, अगर मैं यूके की बात करूँ, नहीं हालात ख़राब हुए ना, कि देखे ना, जो मेरे जो वहाँ पर लैंड लॉर्ड थे, बिल्कुल हमारे बच्चों की तरह रखा मुझे। उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया कि यार वो मतलब काफ़ी चीज़ें बताई कि वो जो हम प्याज का एक पैकेट लेते थे वो 1 पाउंड का, वो 4 का हो गया है। बिजली के बिल मुझे याद है, और जब मैं गैस के बिल हम देते थे ना 60-70 पाउंड पूरे महीने के, और वो 200-300 पाउंड क्रॉस कर गए। तो मतलब 2x 3x वाली सिचुएशन है। इम्पैक्ट तो है, इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ा है सब चीज़ों का। तो मे बी अब आप कह रहे हैं स्पेकुलेट कर लेना चाहिए, तो मे बी ये वजूहात हों कि वो कहीं से तो बजट एलोकेटेड अगर है तो कहीं से तो गुंजाइश पैदा करेंगे कि ताकि ज़रूरियात। लेकिन हाँ, ये बात आपकी ठीक है, स्पेकुलेशन है, और ऐसा नहीं है कि वो गरीब ममालिक हैं, उनकी हो लगता है तरजीहात में कोई तब्दीली आ गई हो। अब ये भी नहीं पता कि आइंदा सालों में रस्मस वाले स्कॉलरशिप बहाल करेंगे या नहीं। अगर हम और स्पेकुलेट करें और मतलब वही बुरी खबर सोचें, तो खुदा न खास्ता ये ना हो कि जो यूके की शिवनिंग स्कॉलरशिप है इसमें वो कम लोगों को बुलाना शुरू कर दें या फंडिंग कम कर दें। अब इस पे देखिए डिपेंड करता है, जैसे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है, उसमें कहीं कष्ट न लग जाए। अब देखें इस पर डिपेंड करता है कि किस तरह से वो लोग प्रायोरिटाइज़ करेंगे। जैसे शिवनिंग का आपको तो पता है, शिवनिंग की जो स्कॉलरशिप है वो बेसिकली यूके गवर्नमेंट के एक फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स का ही तसलसल है उसी बाकी बात है मैं कह दूंगा। बाकी आप कह दीजिएगा। तो उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। मेरा ख्याल है हर रियासत को हक है अपने ऑब्जेक्टिव्स का तयन करने का, और उसमें जो सबसे अहम बात अगर हम कह दें, या पता नहीं मेरे पास सबसे अहम बात है वो ये है कि जैसे अगर साल में 60 लोग या 55 लोग पाकिस्तान से जाते हैं ना स्कॉलरशिप पे, तो उसमें लाइक 98-99%, 97% गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल जो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे वो नहीं होते ना। ये हर साल का हमने देखा है कि वो इस इदारे से होंगे, उस इदारे से होंगे, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में होगा, कोई फलानी एजेंसी में होगा। तो उनका कोशिश ये होती है कि वो 60 लोग जो भी तो मतलब सही जगहों पे इन्फ्लुएंस है। हाँ ना, बाकी अब हम 2-3 हम जैसे कोई पता नहीं कैसे निकल जाते हैं पता नहीं किस कोटे पे। लेकिन है कि हाँ, वो ये एक चीज़ ज़रूर देखी है मैंने कि ना उस स्कॉलरशिप से आने के बाद लोगों में चेंज आया। मतलब आई कैन प्रेजेंट माई सेल्फ कि मैंने जितना वहाँ पे लर्निंग हुई, और एक तो वो बात है ना कि करोड़ रुपये लगा दी हम पे, बिल्कुल, तो जो ग्रूमिंग वहाँ से हुई ना वो शायद ज़िंदगी भर यहाँ के तालीमी इदारों में नहीं हो सकी। एक चीज़ जो मैंने देखी अपने एक्सपीरियंस में कि एक तो आपकी क्लासरूम में लर्निंग होती है, एक आपकी वो लर्निंग होती है जिससे मैंने ज़ाती तौर पर देखा कि जिससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया कि सारी दुनिया से लोग आए हुए हैं, एंड यू रब शोल्डर्स विद देम, यू गो इनटू डिस्कशंस विद देम, आप उनसे
प्रेजुडिस टूटते हैं, जैसा आपने कहा, आपको दूसरों के कल्चर का पता चलता है, उनको आपके कल्चर का पता चलता है. मतलब मेरी क्लास में एक कोर्स में एक इजरायली जो थी वो स्टूडेंट हमारी क्लासमेट थी, तो उसने अपने इसराइल का मौक़िफ़ बताया और ज़्यादा उसको हमारी बातें समझ नहीं आती थी, हमें उसकी बातें समझ नहीं आती थी. फिर मेरी एक टीचर बहुत अच्छी वो जीव थी और वो बड़ी सेकुलर जीव थी, और वो मतलब जितना उनके अंदर मैंने इंसानियत देखी, इंसानों का दर्द देखा, मुसलमानों के लिए जितनी कंपैशन देखा और दीगर मज़ाहिब के लिए, तो वो बड़ा एक अच्छा इत्तेफाक था. फिर हमारे एक क्या अच्छे प्रोफेसर दिव्येश आनंद, शायद आपने भी नाम सुना, वो वेस्टमिंस्टर के, अब वो पहले तो वो सोशल साइंसेज के हेड थे, अब वो इंटरम वीसी आजकल हुए हैं. तो जितना कंपैशन मैंने उनके अंदर दुनिया के लिए देखा, उनकी एक अजीब स्टोरी कि वो एक ब्राह्मण फैमिली से इंडिया में थे, फिर वहाँ से वो यूके आया, उनका पूरा एक सफ़र और दुनिया को देखने का नया ज़ाविया. फिर सही बात है, जो कल्चरल जो एक्सचेंज होता है वो आपका जहन बहुत ज़्यादा खोलता है. बिल्कुल, कि आपको फिर बहुत सारी नई बातें समझ आना शुरू होती है और आपके अंदर कंपैशन बढ़ना शुरू हो जाता है. एक चीज़ अगर मैं, जो कंपैशन की आप बात कर रहे थे कि हमें अपने लोगों में कंपैशन क्यों नहीं नज़र आता दूसरों के लिए, अगर आप इत्तेफाक करेंगे. यार मेरे टीचर ने एक बात कही, वो ऑस्ट्रेलिया गए ना, तो ऑस्ट्रेलिया से वो 2-3 साल बाद आए, तो मैं उनसे मिलने चला गया, इंजीनियर है वो. तो मैंने कहा सर कोई अजीब वाक़या सुनाए, हमें आदत होती है वाक़या सुनने की. तो कहने लगे यार अजीब वाक़या ये हुआ कि मैं नया नया ऑस्ट्रेलिया में गया हुआ था, तो मुझे एक रिमोट एरिया में जॉब मिल गई मेडिकल स्टोर पे. तो रात को कोई 3-3:30 बजे मैंने देखा कि एक गाड़ी लाल सिग्नल पे रुक गया आके. तो मैं परेशान हो गया, मैंने कहा ये पागल है, रात को 3-3:30 बजे इतने अंधेरे में, बिल्कुल सुनसान इलाका है ये, एक सबर्ब में हम हैं. तो फिर क्या समझ आई कि लोग सिग्नल पे रुकते हैं. तो कहने मेरे लिए बड़ा अजीब सा कि लोग सिग्नल पे रुकने वाली कौम है, तो हमारे यहाँ तो कोई दिन में कोई नहीं रुक रहा, रात में कैसे रुकेंगे. तो फिर उन्होंने तो हल पेश किया, बड़ा अजीब सा हल है. उन्होंने कहा देखें जिस तरह से स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है ना, तो ये नेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करें, लोगों को ना भर भर के भेजें और 1 आध महीना 2 महीना बाहर गुजारें. थोड़ा सा मैं ना इख्तलाफ करूँगा पार्शली, आपकी आप पूरा कर लें. नहीं पार्शली करूँगा, क्योंकि बाकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ. इसमें रियासत भी तो जिम्मेदार है ना, कि अगर वो रेगुलेट करे, और जो हमारे ट्रैफिक पुलिस जो है, हमारी ट्रैफिक पुलिस, अगर वो कानून का इत्तलाक करे. टू वे प्रॉब्लम है. देखें ना, वो भी हमने सीन देखे ना, अगर ट्रैफिक पुलिस किसी को रोक लेती, लोग आगे से क्या देखें. क्या आप किसी शहरी को बिल देने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते ना. वो बिल दे रहे हैं, ना चाहते हुए भी दे रहे होंगे, इतनी गुर्बत में, इतनी महंगाई में. तो कानून पे भी चलेंगे, अगर उनको पता होगा कि हमारे चालान कट जाएंगे, और उनको ये भी पता है कि रिश्वतें नहीं ली जाएंगी. फिर उनको पता है कि कानून तोड़ेंगे तो उस पर. देखिए हमारे एक प्रॉब्लम वीआईपी कल्चर वाला है, मैंने खुद देखा है. देखिए मैं आपको अपना थोड़ा सा नज़रिया बता दूं, मैं अवाम को हमेशा आखिर में ब्लेम करूंगा. हाँ, पहला ब्लेम रियासत का है. रियासत अपना काम करे. अक्सर हम कहते हैं कि अवाम को जैसे जो ना हुक्मरान उनके ऊपर मिल जाते हैं. यार ये बातें आज के दौर में नहीं करनी चाहिए. लेकिन देखें ना, अब आप एक ट्रैफिक पुलिस वाले की ज़िंदगी देखें ना, मैंने खुद देखा कई दफ़ा वो रोकते हैं, तो रियासत की जिम्मेदारी होते हैं आगे से. भाई आपने सोशल मीडिया पे भी वाक़या नहीं, बिल्कुल उससे कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा डर क्या होता है. मैं बात कह ही देता हूँ, तो मैं रोक के बैठा हुआ था कि वो वाले इदारे के ना निकल आए. तो फिर अब वो ट्रैफिक पुलिस वाले को थोड़ी पता है कि इदारे वाले के वो लगा हुआ है, या कोई आम शहरी अगर उससे ज्यादा ताकत रखता है, उनके बेटे निकल आते हैं. वो आपने देखी होगी शायद वीडियो है कि उन्होंने कहा भाई मेरा अब्बू तो वो है, तो उन्होंने कहा अच्छा आपके अब्बू वो है, तो पहले बताए थे. तो अब ये हमने ना, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस वालों से हमारा राब्ता रहा है सहाफ़ी होने की हैसियत से, और इनके दुख दर्द भी हमने उनकी साइड भी सुनी स्टोरी की. ठीक है, वहाँ पे वही अगेन के आप करप्शन को या ब्राइबरी को, रिश्वत को जस्टिफाई नहीं कर सकते. ये तो माइंडसेट है ना, रियासत को ऊपर से नीचे आएगा. सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को ब्लेम नहीं दे रहे, ट्रैफिक पुलिस आज सीधा होना चाहिए. हमने टेस्ट केस बना दिया ट्रैफिक पुलिस, तो वो हो नहीं सकती ना सीधा. नहीं हो सकती वो बेचारे. लेकिन मैं एक बात बताऊँ, वैसे मैंने देखा है पिछले कुछ सालों में ना इम्प्रूवमेंट हुई है. एक तो वो कैमरे अब से लगे ना, तो लोगों में थोड़ा डर हुआ कि यार लगा हुआ है वर्दी पे कैमरा. हालांकि वो प्रोजेक्ट शायद सक्सेसफुल ज़्यादा होने नहीं दिया. दैट्स अ वेरी गुड आइडिया कि अगर आप ट्रैफिक पुलिस वालों को यहाँ पे कैमरा लगा देना, तो लोग फिर जो आगे बदतमीजी करने वाले हैं. आपको खुद याद होगा यार, हमारे एक बहुत मशहूर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कितनी मुग़ल्लज़ात बकी थी और वो बहुत मशहूर आदमी, अच्छे आदमी हो. तो लेकिन ये कि उस दिन कुछ हुआ, कह रहे ऐसी चीज़ें भी बाकी नहीं यार भाई, मतलब अच्छा आदमी गाली नहीं दे सकता. मेरा तो नहीं ख्याल. नहीं मतलब वो इंसान जो है ना अपनी टोटलिटी में अच्छा बुरा होता है, और उसकी कुछ जुज़ियात होती हैं. चलें, तो फलसफियाना मसला है, लेकिन हाँ गाली देना बहुत बुरी बात है, और ये डिस्क्लेमर हम दे रहे हैं. अच्छे लोग नहीं देते, निकल आती है. मतलब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गालियाँ कभी जिंदगी में नहीं दी, को हमारा माहौल वो नहीं रहा. हम गुंजाइश पैदा, लोगों को देखा है, बड़े अच्छे होते हैं. देखिए नजर भाई, ये इस तरह ना बुराई के लिए गुंजाइश पैदा करते हैं माशरे में. अरे असल में आप रहे ना तुर्की में पिछले 3 साल से, तो आपको एक बहुत ही प्योरीफाइड माहौल से दुनिया को नहीं, ऐसा नहीं है. हर माशरे में बुराइयां होती हैं, लेकिन हमें नहीं, मतलब कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, इसको खत्म कर लेना. हम अगर गुंजाइश पैदा करना अच्छे होते हैं,
لیکن ان کے منہ سے بیڈ ورڈ نکلتے جو کہ نہیں نکلنا چاہیے. اب تو سیٹل ہو گیا, میں نے اگلوا دیا آپ سے. ہاں نہیں دیکھیں یہ تو ہمارے آپ دیکھیں نا قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے ہمیں, اور پھر احادیث کتنی موجود ہیں کہ اور کتنا سخت گناہ ہے. اور آپ نے وہ بڑی سخت حدیث سنی ہوگی, کسی نے کسی شخص کی والدہ کو گالی دی تو گویا اس نے اپنی والدہ کو گالی دی, وہ گالی اس کی طرف لوٹتی ہے. اور لٹرلی وہ میننگ نہ بھی ہو تو ایک طرح سے اگر ہم اس کے سیمنٹکس میں بھی جائیں تو اٹس اے ویری بیڈ تھنگ. چلے ایک چیز اور ہم ایڈ کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے اس میں رن ڈاؤن میں تو نہیں تھا, گالیاں. ہاں یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں نا مطلب بہت ہی مسوجنسٹک گالیاں ہوتی ہیں کہ خواتین پر ہی سارا کچھ ملبہ گرایا جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ڈائیورس ہونی چاہیے, دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے. اچھا مجھے لگا آپ پوچھ رہے ہیں ڈائیورس ہونی چاہیے. اب تو ایک جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا الٹرنیٹ بیانیہ بنایا جا رہا ہے. یہ پتہ نہیں کتنا کامیاب ہو رہا ہے, لیکن آئی تھنک زیادہ تر دنیا میں جو ہیں جو گالیاں ہیں وہ میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ مسوجنسٹک ہی اس میں زیادہ ہیں. کہ ہم بلکہ اپنے ریپ سانگس وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ انگریزی زبان کے بھی, اس میں بھی زیادہ تر دیکھیں جو سمجھ نہیں آتے وہ تو کئی دفعہ سنیں تو تھوڑا سمجھ آنے لگتا ہے. تو مجھے دیکھیں میں گالیوں میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, نہیں پتہ نہیں کہاں سے بول نکل آئے, لیکن زیادہ تر آئی تھنک مسوجنسٹک ایک دیکھیں رول تو ہے نا مسوجنی کا اس اسپیکٹ میں. اچھا دیکھیں اب چلیں بات پتہ نہیں کیوں نکل آئی, لیکن دیکھیں اس میں یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگ نا بڑے ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن میں ہوتے ہیں. ہمارے کچھ علاقے شہر میں ہم دیکھتے ہیں, ملک بھر میں دیکھیں نا, وہاں پہ گھروں میں بد کلامی ایک بڑے کامن سی چیز ہوتی ہے محلوں میں. تو بچوں کو محفوظ رکھنا بڑا مسئلہ ہے. مطلب میں اگر پریولیج فیل کرتا ہوں کئی چیزوں سے ہمیں بچوں کو محفوظ رکھنا ہے. میرے ابا نے نا مجھے میٹرک تک گھر سے نکلنے نہیں دیا. مطلب میں 8 کلاس تک اسکول نہیں گیا, گھر میں پڑھتے تھے یا مدرسے میں پڑھتے تھے, وہ بھی لمیٹڈ ٹائم کے لیے. تو میں کبھی دوستوں میں بیٹھتا ہوں نا تو ظاہر ہے کچھ دوست لوز کیننز ہوتے ہیں, تو میں سوچتا ہوں کہ یار اللہ کا شکر ہے کہ میرے منہ پہ اس طرح کے برے الفاظ کیوں نہیں آ رہے. ایک مذہبی خوف ہے خدا کا, ایک آخرت کا, وہ سب اپنی جگہ پر ہے. پھر ایک ذرا سماجی اسٹرکچر میں بھی انسان کی اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں نا آپ. لیکن پھر ایک ہوتا ہے عادت کنڈیشننگ, جو ایک مسئلہ کنڈیشننگ کا بھی ہے. کچھ لوگوں کو جو وہی بات میں دوبارہ پتہ نہیں کیوں نکال کے لے کے آ رہا ہوں کہ لوگ ہوتے اچھے ہی ہیں, لیکن ان کی کنڈیشننگ ایسے حالات میں ہوئی ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ عادی ہوتے ہیں, تو لامحالہ نہ چاہتے ہوئے وہ کہہ دیتے ہیں. میں نے اس میں ایک بڑا عجیب واقعہ دیکھا ایک لڑکے کا, وہ بہت ہی ایک تنگ دست فیملی سے جہاں پر ذرا کلچرل مسائل بھی تھے. اس نے اپنے گھر کو بدلا اور اس نے اپنے گھر والوں کو کافی اس حوالے سمجھایا کہ ہم نے علاقہ بھی بدل لیا ہے, تو اپنے آپ کو ذرا تہذیب مطلب مہذب کریں. اب یہ بھی اگین ایک کلاسز تک کامنٹ ہو جاتا ہے. ہاں بالکل, میں بھی کال آؤٹ کرنے لگا تھا. میں نے خود ہی ابھی ایک اور بات ہوئی, مجھے آپ کو کال آؤٹ کرنا ہے, ابھی میں کرتا ہوں تھوڑی دیر میں, ابھی روک کے کر لے گا. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے چونکہ ہم ہیں تعلیمی ادارہ ایک, تو ہم بھی یہاں پر اس چیلنج کو فیس کرتے ہیں ٹو بی آنیسٹ, کہ بچوں پر بڑا سخت ایکشن ہوتا ہے. اور مطلب آئی ہیو زیرو ٹالرنس فار اینی بیڈ ورڈ یوز ان آر ایکیڈیمک سیٹنگ. لیکن معاشرے کا ایک حصہ ہے, موجود ہے, ہمیں پتہ ہے. مسئلہ آ جاتا ہے کہ یار وہ تو اماں ابا اور گھر میں ہی اس طرح کے نا الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جس سے ہم کو نکلنے کی بات ضرورت ہے. اچھا میں جو آپ نے ایک کامنٹ پاس کیا, میں اس پہ ذرا تھوڑی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. نہیں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, میں بچا رہا ہوں وہاں پہ کال آؤٹ ہونے سے. کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ لوگ اچھے ہیں لیکن پھر اس طرح کی زبان اختیار کرتے ہیں, اس طرح کا ان کا اخلاق ایسا ہے, تو ہم کن عادتوں کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ اچھے ہیں, آنےسٹ ہیں. یہ وہی والی بات ہے نا, ان کی آنےسٹی کا تو ہمیں نہیں پتا. یہ وہی والی بات ہے تو خاندانوں میں کی جاتی ہے, یار وہ دل کے بڑے اچھے زبان, اب ان کے دل میں تو نہیں بیٹھے ہم. ہاں یہ بات ٹھیک ہے. اور ہم یہ بھی لیکن زبان جو نا ہمارے کردار کا آئینہ ہوتا ہے, وہ ہمارے سوچ کا ایک عکس ہے نا. کہ اور یہ بھی چیزیں اگر ایک بندے نے معاشرے میں شعور حاصل کر لیا کسی شخص نے, تو اب اس کو ہی پتہ ہونا چاہیے نا کہ کیا چیز بہتر ہے کیا چیز نہیں ہے. تو وہ ہم وین ایز اے معاشرہ ایز اے سوسائٹی, جب ہم لوگوں کو بہت زیادہ وین یو اسٹارٹ کٹنگ ٹو مچ slack ٹو پیپل فار دیئر ہیبٹس وچ وی شوڈ بی کالنگ دیم آؤٹ فار, تو پھر معاشرے میں میرا نہیں خیال بہتری آتی ہے. کہ اگر آپ وہ اسپیس کہیں نہ کہیں کسی برائی کے لیے کسی غیر اخلاقی بات کے لیے نکالیں گے اور جسٹیفیکیشن لے کے آئیں گے, تو وہ پھر لامحالہ بڑھے گی. ہمارے یہاں ایک بہت عادت ہے ہمارے معاشرے میں, کم از کم میرے پاس کوئی سائنٹیفک ایویڈنس تو نہیں ہے اس چیز کو بیک کرنے کے لیے, لیکن اپنے سرکل میں ارد گرد میں نے بہت دیکھا کہ ہم بحیثیت قوم ہم بہت گنجائشیں پیدا کرتے ہیں. یہ ہمیں نا ایک سویلائزڈ تو نہیں کہوں گا, مغربی ترقی یافتہ مغربی معاشروں میں جہاں ہم سے بہتر رائٹس کا تحفظ کیے جاتے ہیں, بلکہ انسانوں کے نہیں, جانوروں کے تک نہیں, پیڑوں تک کے, کہ تو وہ وہاں پہ اس طرح کی گنجائشیں نہیں پیدا کی جاتی ہیں. ایک کچھ اسٹرانگ بیسز ہوتے ہیں آپ کے, کچھ ویلیوز ہوتی ہیں ایک معاشرے کی, کہ آپ نے
اپنے سے کمزور لوگوں کا خیال رکھنا ہے, جانوروں کا اپنے خیال رکھنا ہے, اپنے ارد گرد درختوں کا خیال رکھنا ہے, لوگوں کا خیال رکھنا ہے, ان سے عزت سے پیش آنا ہے, بڑوں سے, چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا ہے. اگر یہ ساری باتیں آپ اردو میں سنیں تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہمارے مذہب نے بھی ہمیں تلقین کی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور لیکن آپ نے جتنی باتیں کہیں وہ میں ہر جملے پہ ایک حدیث کا ریفرنس ذہن میں آ رہا تھا. بالکل بالکل, لیکن ہمارے عمل میں نہیں ہے. اور ہم ریلیجسلی اتنے آبسیسڈ سوسائٹی ہے کہ ہم مذہب کو اپنی آستین پہ چڑھا کے گھومتے ہیں, اور پھر ہماری حرکتیں آپ دیکھیں. ہمیں شرم آنی چاہیے اس قوم کو کہ یہ مطلب جتنا مذہب کو لے کے آبسیسڈ ہے, اور وہ اپنی حرکتیں دیکھیں. پھر اپنے گھروں میں دیکھیں, اپنی ماؤں سے, اپنی بہنوں سے, اپنے بچوں سے کیسے پیش آتے ہیں, یا بچے نوجوان اپنے بڑوں سے کیسے پیش آتے ہیں. جب دوستوں میں بیٹھتے ہیں 4-5 کا مجمع لگ جائے تو جس طرح کی گندی اور غلیظ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, جو بڑا کامن ہو گیا آج کل کی یونیورسٹیز میں, اینڈ دے تھنک اٹس ویری کول کہ یہ کوئی مطلب ایک مہذب تہذیب کی تو نہیں عکاسی کرتی یہ چیز. یہ تو ایک میں نے آپ کے اندر سے ریفارمسٹ نکال لیا باہر دیکھیں. اب مجھے بتائیں, وہ تو ہم ہیں, مایوس ہوتے جا رہے ہیں کہ کہیں بیٹھ کے پروڈکٹیو بات بھی تو ہو نا. کہ مجھے ایک بات بتائیں, آپ مسئلہ اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں, تو صحافیوں میں تو یہ مسئلہ اتنا زیادہ کامن, گندی شعر یاد آ گیا نجم بھائی, ہم ایک گندی برادری کا حصہ ہیں. ارے بھائی ایسا نہیں کرے. دیکھیں وہ کشور ناہید نے کہا تھا, وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں میں, کہ یہ حوصلہ تجھے مہتاب جاں ہوا کیسے, کہ خود کو سائے سے منہا کیا بتا کیسے. بہت خوب نجم بھائی. آپ مجھے کلین بولڈ کر رہے تھے, میں جو ترکش تیر ہمارے ترکش میں تیر ہم وہ بھی چلاتے ہیں. نہیں آپ نے اچھا تیر چلایا ہے, لیکن آپ اگری تو کریں گے کہ یہ چیز ایک پرابلم ہے بالکل. لیکن اب دیکھیں صحافی بھی اسی جو ہم معاشرے کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, وہ صحافی اسی معاشرے سے نکل کے آئے کہ معذرت کے ساتھ کہ وہ گالیاں دیتے رہتے ہیں, بالکل جسٹیفائی کرتے ہیں, بلکہ پھر اس پہ وہی بات کہ ہم اتنے اسٹریس میں ہوتے ہیں اور یہ کیا ہو گیا, مردانہ وجاہت ہی نہیں تمہارے اندر, اور وہ مرد ہی کیا جو گالیاں دینا سنے. مطلب مجھے تو بہت میں نے سنا ہے نا, یہ مطلب گالی نہ دینے پر یہ سنا کہ تم کس قسم کے مرد کے جو گالی دینا سنے, آدھے سے زیادہ پھڈے اور لڑائی جھگڑے جو روڈ پہ ہوتے ہیں وہ گالی دینے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. بالکل کہ جہاں گالی دی وہاں ایگو اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ پھر بعد لڑائی جھگڑے پہ. چلے کنکلوڈ کر لیتے ہیں اس مسئلے کو, پتہ نہیں کیوں یہ بیچ میں آ گیا, پتہ نہیں گالیوں کے اوپر. ایک بات چلیں اچھی کنورسیشن میں آ گئی کہ مطلب میں نے ریسنٹلی اتنا دیکھا نہیں کہ جس پہ اتنا کھل کے بات ہو رہی ہو, کہ یہ بہت ہی واہیات بات ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ بد زبانی کر رہے ہیں, اب چونکہ آپ نے مذہبی جو ہمارا حالات ہیں اس پر نا اب قسم سے کبھی کبھی نا قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے حدیث سناتے ہوئے بھی شرم اندر سے آ رہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اب شاید اس قابل بھی نہیں رہے کہ کسی کو اللہ کے رسول کی بات بتائیں, اور پھر سامنے والا کوئی عجیب و غریب سی دلیل ہم پہ گڑ دے کہ یار تم مولوی آدمی کو چھوڑو اور تمہیں پتہ ہی نہیں. اور پھر یہ مطلب معذرت کے ساتھ یہ کہ بعض کلچرز کے ساتھ گالی کو ایسے جوڑا ہے, میں اس کلچر کا نام نہیں لے رہا, کہ جیسے تو ہماری آن بان شان ہے کہ اگر ہم نے یہ گالی دی نہیں تو ہماری پھر آئیڈینٹی کیسے دنیا کو سمجھ آئے گی. بالکل, تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن اس پہ بھی آپ کو پوڈ کاسٹ کرنا چاہیے ریلیونٹ لوگوں کو بلا کے, کہ یہ معاشرے کی اب ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی, گھروں میں ہوگی, اسکولوں میں ہوگی, کہ سڑکوں پہ تو نہیں ہو سکتی. اب دیکھیں نا, آج ہی ہماری ایک میٹنگ ہوئی اسکول میں نا, تو ہم یہاں پر انگلش سکھانے پہ بہت فوکس کرتے ہیں. اب اس پہ بھی رائٹ ڈیبیٹ ہے کہ یہ اچھی چیز ہے, ایک ایز اے لینگویج, ایز اے اسکل, تو ایز اے ٹول ٹو ارن منی یار. اب چیلنج کیا آتا ہے جو کہ میں خود بھی فیس کر رہا ہوں, ہم بچوں کو نا انگریزی سکھاتے ہیں, جملے سمجھاتے ہیں, زبان سکھا رہے ہیں, تو زبان میں ہم کوشش کرتے ہیں گرامر میتھڈ استعمال نہ کریں, وہ بڑا آؤٹ ڈیٹڈ میتھڈ ہے, بلکہ وہ ڈرلنگ کروائیں ان کو زبان کو نا ان میں اتارنے کی کوشش کریں, بجائے اس کے کہ وہ ٹرانسلیشن میتھڈ سے سیکھیں یا گرامر میتھڈ سے سیکھیں نا, وہ ایک الگ زبان کی بحث ہے. تو اب اس میں چیلنج کیا آ رہا ہے, چیلنج یہ آ رہا ہے ایک بچہ ہے نا, آپ نے ٹیچر کے ساتھ اس کا جو کانٹیکٹ ہے وہ تھوڑی دیر کا ہے دن میں, اگر آپ پورے مہینے میں نکال لیں تو چند گھنٹے بنتے ہیں, لیکن جو اس کا زیادہ حصہ ہے وہ ایسی جگہ پہ گزر رہا ہے جہاں پہ وہ زبان انگریزی نہیں سیکھی جا رہی, بلکہ اگر وہ بولنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو اسنپ کیا جا رہا ہے, یا اس کو بلی کیا جا رہا ہے, یا ہاں مذاق اڑایا جا رہا ہے, یا پھر یہ کہ وہ گھر والے پریشان ہیں کہ اس بچے کو کیا ہو گیا, تو صحیح بتاتا ہے اسکول ہی انگریزی بولتا ہوا کیوں نکل رہا ہے. تو ایسی صورت میں بھی نا ایک بڑا کنڈیشننگ والا مسئلہ ہے نا. ہاں, اس میں بھی دو پہلو نکل رہے ہیں اس بات کے, جو آپ نے بالکل بیان کیا, اور دوسرا یہ کہ ہماری ایک بڑی عادت ہے کہ ہم مذاق اڑاتے ہیں دوسروں کا, بجائے اس کے اگر ہمیں پتہ ہے کوئی چیز تو ہم اس کو پازیٹیولی کنسٹرکٹیولی اس کو کریکٹ کر لیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں موقع مل گیا کسی کو کرٹیسائز کرنے کا, تو آج تو مزہ آ گیا. ہاں, آج ہم نے 3 بندے ذلیل کیے.
ہاں اب دیکھیں نا لوگ بیچارے ہماری نا ویکینڈ پہ وہ کورسز بھی ہوتے ہیں نا, تو آئی ٹی کے کورسز ہوتے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ وغیرہ وغیرہ, اس میں انگلش کی بھی الگ سے بھی کلاسز ہم کرتے ہیں. تو مجھے جو مسئلہ نظر آتا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ جو لوگ انگلش سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کو مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں ہم جا کے سر بولے کہاں, اب ہمارے پاس کوئی اتنا اسپیس نہیں ہے. پھر وہ جاتے ہیں کال سینٹر میں, کال سینٹر کی ایک الگ کہانی ہوتی ہے, وہ کچھ مخصوص ایکسنٹس بھی چاہیے ہوتے ہیں, مخصوص ایکسنٹ بھی چاہیے ہوتے ہیں, اور پھر وہاں کے مخصوص اخلاقی مسائل بھی ہیں کہ آپ کے وہ جو جھوٹ بول بول کے سامان بیچ رہے ہیں. تو چیزیں بہرحال ہیں کمپلیکس, لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کسی غلط کام کے لیے گنجائشیں پیدا نہ کریں, اور جتنی زیادہ گنجائش پیدا کریں گے ہم وہ مسائل بڑھیں گے. تو یہ تو بات آپ نے ٹھیک ہے, کسی بات پہ کال آؤٹ کرنا تو آپ کو, ورنہ آگے چلے نہیں صحیح, ضرورت پیش نہیں آئی, آپ نے بہت جلدی ہتھیار ڈال دیے. یار بات آپ کی ٹھیک ہے, دیکھیں نا ہمارے ساتھ مسئلہ یہ نا کہ ہم, لیکن دوسری یہ کہ پریگمیٹزم کے نام پر بھی ہم کچھ نا بہت کچھ کر لیتے ہیں. اور کہیں ایسے مجھے مہدی حسن یاد آ رہا ہے آپ کی بات سن کے نا, وہ جو بڑے مشہور ایک اینکر ہیں, اور پہلے وہ الجزیرہ میں تھے, بعد میں وہ ایم ایس این بی سی میں چلے گئے, ان کا شو بھی آفر کرتے تھے بھی غزہ والے مسئلے پہ. تو ان سے اچھا یہ نہیں پتا کہ یہ اچھا انہوں نے خود ایکنالج نہیں کیا. ہاں چلیں آپ نے اچھا کیا, وہ ایک صافیانہ ذمہ داری ادا کر دی. نہیں ہاں صحیح بات ہے کہ وہ ٹویٹر پہ ہاں ٹویٹر پہ چل رہا تھا, آفر تو ہو گیا تھا ایٹ لیسٹ, ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے ایک دفعہ ایک بڑی اچھی بات کی, وہ کسی شو میں گئے تو ان سے پوچھا کہ یار آپ جو لوگوں کو نا سوال جب کرتے پیچھے پڑ جاتے ہیں نا, سوال پوچھتے رہتے ہیں, تو یہ کیا وجہ ہے, اتنا حوصلہ کہاں سے آیا آپ میں؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں ہوتا ہی ہے کہ جب ہم پروگرام بناتے ہیں تو پروڈیوسر 10-12 سوال ہمیں بنا کے دیتے ہیں, ہم سب مل کے بناتے ہیں, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ود ان آور یو ہیو ٹو کور آل دیز کوشچنس, کہ 1 گھنٹہ ہے. تو جب عموماً صافی کرتے کیا ہے, اینکرز کرتے کہ آپ سوال پھینکتے ہیں کسی پہ, سوال پوچھتے ہیں, تو وہ سیمینٹکس میں الجھاتا ہے, گھماتا ہے بات کو, پھر ہم اگلے سوال پہ چلے جاتے ہیں. کیا ہے میرا میتھڈ یہ ہے کہ میں 10-12 سوال نہیں پوچھوں گا, میں 4 پوچھوں گا, لیکن جب تک جواب نہیں ملے گا میں چھوڑوں گا نہیں. انہوں نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ ہماری سوسائٹی میں بھی یہ مسئلہ ہے. اگر آپ دیکھیں نا کسی سے آکورڈ سوال کریں, اگر آپ کسی اتھارٹی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کی کوشش کریں, کسی کی غلطی پر اس کو کال آؤٹ کرنے کی کوشش کریں, تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بات گھماتا رہتا ہے, اور ہم جو ہے شرم محسوس کرتے ہیں, اور ہم اس کو تہذیب کہتے ہیں, ہم اس کو تمیز کہتے ہیں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہماری سوسائٹی میں نہیں لگتا آپ کو کہ کئی دفعہ غلط چیزوں کو ہم اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارا کوئی ذاتی مفاد جڑا ہوا ہے, یہاں پہ ہم بدتمیز کہلائیں گے, یا ہم کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ ورتھ اٹ ٹو ویسٹ آر انرجی آن سچ اے تھنگ. میں بالکل ضرور ایسا ہے, اور وہی والی ایک ایلیمنٹ پھر آ جائے گا اگر میں کہ ریپیٹ کروں اگر اپنی بات کہ گنجائشیں پیدا کرنا ہم نے بہت آسان سمجھ لیا اپنے لیے کہ جانے دو. اسی بات کو اگر ہم میڈیا سے کنیکٹ کر لیں, کیونکہ آپ کا تو صحافیانہ سفر ہے سارا, تو کیا میڈیا میں بھی پاکستان میں یہ مسئلہ نظر نہیں آتا؟ میڈیا میں مسئلہ بالکل نظر آتا ہے, لیکن میڈیا میں ایک مسئلہ لیک آف ٹریننگ کا بھی تو ہے نا, کہ جو رپورٹرز ہیں یا جو اینکرز ہیں وہ کتنے ٹرینڈ ہیں ان ایتھکس کے حوالے سے جو ان کو فالو کرنی چاہیے. کیونکہ اگر ہم ہمارے براڈ کاسٹ میڈیا کو دیکھیں تو جتنی مورل ویلیوز جو ایک ہیں جو ایتھیکل ویلیوز ہیں جو ایک میڈیا کو جس کا خیال رکھنا چاہیے, جن ویلیوز کا, وہ آئے دن کس طرح سڑکوں پہ پامال ہو رہی ہوتی ہیں کہ لوگوں کی پریویسی اور اسپیس کا کوئی خیال نہیں ہوتا. جو لوگ بڑی ایک لیجیٹیمیٹ تنقید کرتے ہیں میڈیا کے اوپر, کہ اب اس پہ آرگیومنٹ یہی آتا ہے ہمارے صحافی برادری سے کہ دس از ہاؤ اٹ از, دس از ہاؤ اٹ ورکس. بٹ کوشچن ایک تھوڑا سا ایکیڈیمک ریال میں ہم چلے جائیں گے کہ ڈز اٹ ہیو ٹو بی دس وے. کیا کوئی اور طریقہ ہم نے ٹرائی کر کے دیکھا جو ہم یہ کہہ رہے ہیں اتنی سرٹینٹی کے ساتھ کہ دس از ہاؤ اٹ ورکس؟ مے بی اگر ہم چیزوں کو ایک تمیز کے دائرے میں رہ کے چلانے کی کوشش کریں تو کیا پتہ چل جائے. ہم چیزوں کو ایکسپیریمنٹ بھی تو نہیں کرتے, ہم نے ایک ایزی وے بنا لیا, ایک سکسیزفل فارمولا اگر ایک اسٹیبلش ہو گیا ہے تو ہم اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں, اور اس کے پیچھے ہم پڑ گئے. وہ فارمولا سکسیزفل رہا بھی نہیں نا. نہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سکسیزفل ہے, ابھی تک تو چل رہا ہے نا, اس کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کی کسی نے. لیکن یہی تو وجہ ہے کہ ابھی جو اتنی جاب کٹس 2018 کے بعد سے دیکھا ہم نے دیکھا نا, پاکستان کا جو میڈیا ماڈل ہے وہ ایک فلاڈ ماڈل ہے. آپ گورنمنٹ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں اشتہارات کے لیے, اور گورنمنٹ ایز اے ویپن اس کو استعمال کرتی ہے آپ کے خلاف. ابھی ہمارے پاس نوید حسین صاحب جو ٹریبیون اخبار کے ایڈیٹر ہیں, انہوں نے بھی یہ بات کی آگے کہ بھائی ہمارا ماڈل جو ہے فلاڈ ہے. جب تک میڈیا مینیجرز اپنی ارننگ کا خود اہتمام نہیں کریں گے تو وہ انڈیپینڈنٹ کیسے ہوں گے؟ یعنی کہ جس سسٹم کو آپ کو کال آؤٹ کرنا ہے, جس کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کرنا ہے, اگر آپ اسی کے آگے کٹورا لے کے بیٹھے رہیں گے تو پھر تو اچھا یہ اس میں نا گورنمنٹ اسپینڈنگ کی جو بات ہے, اب اس میں ایک تھوڑا سا یہ بھی آ جاتا ہے کہ
ہم یقیناً ایک میڈیا آرگنائزیشن کا یا ایک میڈیا کسی بھی نیوز میڈیا کا یقیناً ایک یہی پہلا رول ہے کہ ٹو اسپیک ٹروتھ ٹو پاور. اب یہ کہنا کہ وہ گورنمنٹ سے, کیونکہ دیکھیں ہم جمہوریت میں ہیں, ایک جمہوری ملک ہے. اب جمہوریت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ اس میں فری میڈیا ہو, تو اور ایک جمہوریت میں جو حکومت ہوتی ہے وہ عوامی نمائندگان ہوتے ہیں, عوام ان کو الیکٹ کر کے لے کے آتی ہے. تو ایک میڈیا کو ایک آزادی دینے کے لیے اگر ایک جمہوری ریاست اشتہارات دے رہی ہے یا وہ پیسے دے رہی ہے تو وہ ریاست کو کرنا چاہیے. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہیں اس پہ ڈپینڈ بھلے نہ ہو, لیکن وہ ایک میڈیا کو امپاور کری, کیونکہ میڈیا نے ریاست کو کیونکہ جمہوریت اور میڈیا کا بڑا ایک اہم کردار ہے آپس میں. اگر جمہوریت نہ ہو تو میڈیا نہیں چل سکتا. آزاد میڈیا, اگر میں وہی الزامی جواب کہوں تو آپ بھی تو گنجائش نکال رہے ہیں. نہیں, یہ گنجائش نہیں نکال رہا, میں ایک جمہوریت کا تقاضا آپ کو بتا رہا ہوں. کیونکہ ہم دیکھیں اگر کوئی ڈکٹیٹرشپ ہے, ڈکٹیٹرشپ اگر ایڈ دے رہی ہے, اب ہم اس پہ بحث میں جا سکتے ہیں کہ جو جمہوریت ہے کیا وہ واقعی میں جمہوریت ہے یا وہ بیہیو کر رہی ہے ایک اتھارٹیرین کی طرح. تو اگر ایک دیکھیں جمہوری ریاست ہوگی, جیسے آپ چلیں جرمنی کا ادارہ لے لیں, ڈوئچے ویلے, اسٹیٹ فنڈڈ ہے نا, رگڑ دیتا ہے اپنی حکومت کو, کوئی نہیں کچھ کر سکتا. بی بی سی ہے, پبلک فنڈڈ ہے, رگڑ دیتا ہے اپنی حکومت کو, اور حکومتوں کو انفلوئنس نہیں ہے. وہاں کا ایڈیٹر بہت پاورفل ہے, انڈیپینڈنٹ ہے. نہیں, ایک جمہوریت نہیں, میں اس کو بڑے ایک میکرو ایک ویو میں لے جاؤں گا کہ وہ جمہوریت ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ ایک جمہوریت, ایک اسٹرانگ جمہوریت کے لیے اسٹرانگ میڈیا, اسٹرانگ پریس ہونا بڑا ضروری ہے. تو وہ ایک طرح سے آپ نے ایک میکینزم بنا لیا کہ تاکہ وہ اکاؤنٹیبلٹی رکھیں, چیک اینڈ بیلنسز, اور وہ اپنا کام صحیح سے کرتی رہے حکومت. ہمارے یہاں تو چیک اینڈ بیلنسز سے ڈرتے ہیں نا, گھبراتے ہیں. اگر کھاتے کھل گئے سب کے اکراس دا بورڈ, پوری رولنگ ایلیٹ کے, تو یہ تو بری طرح ایکسپوز ہو جائیں گے سارے کہ کس طریقے سے عوام کو لوٹا جا رہا ہے. تو میں اشتہارات والے آرگومنٹ کے اس لیے خلاف ہوں کیونکہ اگر ہم جمہوریت کہتے ہیں اپنے آپ کو, تو ہمیں پھر اس کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ فری پریس کتنا امپورٹنٹ ہے, اور اس کے لیے ایک جمہوریت. یہ تو بڑی آئیڈیل سی سچویشن کی آپ بات کر رہے ہیں جو کہ ہم مغرب میں دیکھتے ہیں. نہیں, تو ہم آئیڈیل سچویشن کو دیکھیں گے, ان جیسا بننے کی کوشش کریں گے تو کہیں بڑھیں گے نا. اگر ہم پھر یہ کہیں گے کہ دنیا میں اور بھی نظام ہیں جو کہے گئے تھے, کچھ بڑے ہمارے کہتے ہیں کہ اور بھی دنیا میں نظام چل رہے ہیں, تو یہ تو ایک ہمارے بھی چلتے ہی رہتے ہیں. ایک تو بڑا میں سمجھتا ہوں بڑا ویک آرگیومنٹ ہے. اچھا ہاں, بڑا آپ کے مسئلہ اچھی بات یہ کہ مجھے جو ابھی تک آپ کی, اور سوری دوسری بات میں جو آپ نے اس پہ کی, مجھے نہیں پتا کہ میں ذاتی طور پہ کوئی میرے پاس نمبرز نہیں ہیں کہ ایڈ کتنے ملینز یا بلینز کے ملتے ہیں روپیز میں یا ڈالرز میں, آئی ڈونٹ نو. لیکن میرا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہا کہ صرف گورنمنٹ کے ایڈ سے ادارے چل رہے ہوں. اتنا پیسہ میرا نہیں خیال گورنمنٹ لگا رہی ہوگی ایڈورٹیزمنٹس کے تھرو. تو یقیناً اور بھی مینز ہوں گے, اور وہ زیادہ بڑے مینز ہوں گے. جو براڈ کاسٹ میڈیا کو جو ایڈورٹیزمنٹس ملتی ہیں جو اور پرائیویٹ سیکٹر سے, اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کا, تو آئی تھنک ان کا بڑا شیئر ہوگا میڈیا ہاؤسز کے چلنے میں. چیزیں کیا ہے ہمیں پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ بھائی جو بڑے ایڈز ملتے ہیں اس میں سینسرشپ ہو جاتی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ پچھلی حکومت گزری, مطلب پچھلی سے پچھلی کہہ لیں اب تو انہوں نے ان کو آفر کروا دیا اور کہا کہ بھائی ان کے پروگرام کو بند کریں اور ایڈز نہیں ملیں گے, آپ کے ایڈز بند کروا دیں گے. تو گورنمنٹ خالی یہ نہیں کرتی کہ اپنے ایڈز روک لیتی ہے, گورنمنٹ جہاں پر جس کو آفر کروانا ہوتا ہے وہاں پر پریشر کروا کر ایڈورٹائزر سے, کارپوریٹ سیکٹر سے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم میڈیا کو بڑے پریشرز ہیں, تو ہم سمجھیں میڈیا کی مشکلات کو بھی اور گنجائش پیدا کریں. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ میڈیا کو بھی تو سمجھو والی کہانی نہیں کر رہا ہے, لیکن یہ کہ یہ ریئلٹی ہے نا. مسئلہ ہماری ریئلٹی اتنی کمپلیکس ہے نا کہ اب ہم اصل میں جو بات, ہمارے سمپل ایشوز نہیں ہیں ویسے پاکستان کی. لیکن مجھے جو بات جو آپ سمجھایا نا کہ آپ سے جو میں بات کہتے کہتے رک گیا اس وقت, کہ آپ کی تھاٹ میں اتنی کلیئرٹی پھر کیسے ہے, کیونکہ ہم لوگ تو اسی نظام کا حصہ نا, تو ہم گنجائشیں بھی نکال رہے ہیں, ہم کہیں سافٹ ہو کر کسی غلط کام کو اچھا کہہ کر ذرا یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ تہذیب ہے. تو آپ نہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی آئیڈیلسٹک ہوں, آپ نہیں ہیں, نہیں میرے نظریات ہوں گے, گنجائشیں کہیں پیدا کی ہیں ہم نے بھی بہت زیادہ. کلیئرٹی کیسے پھر کہ آپ دنیا دیکھ لی ہے, باہر کام کر لیا. میرا خیال ہے کہ دنیا دیکھنے سے, دوسرے نظاموں کو آپ جب دیکھتے ہیں, دوسرے ملکوں میں آپ رہتے ہیں, ان کے طور طریقے دیکھتے ہیں, ان کے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں اگر آپ, تو آپ کو بہت آپ کا ہورائزن جو ہے نا بڑا براڈن ہوتا ہے. اس سے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ 2 4 ہو سکتا ہے. ایک اور چیز جو میں بڑا ہو سکتا ہے آؤٹ آف نو ویئر مینشن کر رہا ہوں, ہم اکثر اپنے معاشرے میں سنتے ہیں کہ مغربی جو سویلائزیشن ہے, جو تہذیب ہے, بڑی کھوکھلی ہے. وچ از ناٹ ٹرو. اچھا, وچ از ناٹ ٹرو. ہم نے تو پڑھا نا, وہ دیار مغرب کے رہنے والوں, خدا کی بستی دکان نہیں ہے, کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کا معیار ہوگا.
تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. واہ واہ. آئی تھنک یہ نہیں میں تو مقدمہ رکھا ہے پریمس سیٹ کیا. اب آپ تو نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ کہنے کو بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن آرگیومنٹ آپ دیں گے. ہم کن بیسس پہ کہتے ہیں کہ میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ پھر بہت ہی کمپلیکس اور ڈیبیٹ کہیں اور چلی جائے گی، لیکن میں مینشن کر دوں گا بائی دا وے. ہم کن بیسس پہ کہتے ہیں کہ مغربی ثقافت جو ہے، جو ثقافت کہہ لیں ہیں، ان کا جو کلچر ہے، جو ان کی سوسائٹی ہے وہ بڑی کھوکھلی ہے، ان کی سویلائزیشن. ہم ایک مذہب کو بنیاد بناتے ہیں نا. اور ایک بھی چیز ایڈ کر لیں، فیملی اسٹرکچر کو، فیملی بہت اچھا فیملی اسٹرکچر ہے وہاں کا. کہ آپ ایک تو دیکھیں نا، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہماری ویلیوز ہیں وہ مغربی جو معاشرے ہیں وہ ان ویلیوز ان کی اپنی ایک ویلیوز ہیں، تو وہ چیزوں کو اپنی ویلیوز کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں. اب فیملی سسٹم کیا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کی عزت نہیں کرتے. نو دس از ناٹ ٹرو. تھوڑا آتا ہے نا وہ اولڈ میرے ہوم میں، نہیں تو اولڈ ہوم نہیں تو چھوڑا اولڈ ہوم کو ہم نے ایک بہت ہی ایک نیگیٹو اس میں دیکھنا شروع کر دیا ہے. ہم اس کو اس طرح کیوں نہیں دیکھتے کہ ریاست نے اپنے ہر شہری کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اس میں اولڈ ہومز نہیں ہیں تو جوان نہیں، اگر نہیں ہے لیٹ سے کہ اگر بری چیز ہے تو ماں باپ جب ریٹائر ہو جائیں، جب ان میں طاقت نہ رہے تو وہ نوجوان ان کے اولاد ان کو ذلیل کرتے ہیں، ذلیل رسوا کرتے ہیں. بھائی جس طرح سے ہم دیکھتے نہیں ہیں معاشرے میں کس طرح ہو رہا ہے. لوگ کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں. تو اس پہ کیوں نہیں بات کرتے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جو مغربی سویلائزیشن جو کھوکھلی ہے، تو کیا ہمارے ہی جو فیملی اسٹرکچر ہے کیا وہ ہمارے بھی مسائل ہیں، ایسی بہت زیادہ مسائل ہیں ہمارے. لیکن یہ کہ ابھی تک جو کہ کنسنسس سا کہہ لیں، ہمارا اپنے ہی بنایا ہوا لوکل کنسنسس کہہ لیں، خود ساختہ، تو وہ یہی ہے کہ ہمارا فیملی اسٹرکچر تمام تر مسائل و مصائب کے باوجود بہتر ہے مغرب کے نظام سے. میں اس کو اس پرسپیکٹو میں ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہوں، اس اسٹیٹمنٹ کو، کہ جس طرح کی ہماری معاشی حالات ہیں جس طرح ہمارے، اس میں یہ سسٹم جو ہے نا چیزیں چلا رہا ہے، ان چیزوں کو کولیپس نہیں ہونے دے رہا. اس حد تک تو میں اس اسٹیٹمنٹ سے ایکسیپٹ کر سکتا، اس کو میں تسلیم کر سکتا ہوں. جوائنٹ فیملی برکت بھی ہوتی ہے. ہاں کہہ لیں چلیں. اچھا میرا تو واقعی میں ماننا ہے وہ بچے ٹرامیٹائز بڑے ہو جاتے ہیں بڑے کبھی جوائنٹ فیملیز میں، بڑے عجیب ایکسپیرینس بھی لوگوں کے ہوتے ہی ہیں. اچھا اس کو اگر ہم وہ جوڑیں آرکیٹیکچر کے مسئلے سے، تو وہ بھی جو ہے نا کہ ہمارے جو گھر جس طرح سے بنے ہوئے ہوتے ہیں عموماً، یا پلاننگ جو ہوتی ہے لوگوں کی، انکروچمنٹ کر کے بھی گھر بڑے کر لیتے ہیں، اور بھی طریقے ہمارے پاس، چھوٹا سا طبقہ ہے نا. تو لیکن یہ کہ باہر کا جو نظام ہے، مطلب جو وہاں کی ہاؤسنگ اسکیم ہے، وہ بہت نیوکلیر فیملی اورینٹیڈ ہوتا ہے. کیا یار یہ آپ نے بڑی زبردست بات کر دی انکروچمنٹ والی. ہم وہ قوم ہے جو نجم بھائی دین کا درس دیتے نہیں تھکیں گے، لیکن ایک دفعہ نہیں سوچیں گے اگر زمین میں چبوترا تھوڑا سا آگے کر لیں، یہ ہم نہیں سوچیں گے. اب سیٹ بیلٹ نہیں باندھیں گے گاڑی چلاتے ہوئے، یہ بھی تو قانون کی ایک طرح سے وہ ہے نا، وائلیشن ہے. یہ صحیح ہے ہمارے لیے. وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، جو پڑھنی چاہیے، بالکل حکم اللہ کا، فرض ہے، ہم بحیثیت مسلمان ہم سب پہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کر رہے ہیں تو، لیکن ہم نے یہ کیوں مان لیا کہ جو ہمارے معاشرے کے جو سیٹ کردہ قوانین ہیں ان کی وائلیشن ہم پہ جائز ہو گئی. اصل میں بھی ہمارے ایک استاد ہیں احمد جاوید صاحب لاہور میں، انہوں نے بڑی عجیب بات کی. انہوں نے کہا دیکھیں آپ ذرا سا غور کریں کہ جو خدا کے منکر ہیں ان کی تنہائی، ان کی زندگی ان کے عقیدے کے مطابق ہے، اور ہم جو خدا کو ماننے والے ہیں، ہماری تنہائی اور ہماری جلوت خدا کے حضور سے خالی نظر آتی ہے کہ کسی حساب کا اور ذرا نا جزا کا. یار یہاں یہ بات کر کے آپ نے ڈیبیٹ ختم کر دی. یہی میرا سارا آرگیومنٹ تھا جو میں تقریر کر رہا ہوں پچھلے کچھ منٹ سے. نہیں وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہم فیملی سسٹم کی بات کریں نا، میں نے وہاں پہ ایک بڑا عجیب منظر دیکھا ایک ملک میں، میں ملک کا نام نہیں لے رہا. ایک صاحب نے اپنے چھوٹے سے بچے کو اپنے گود میں بٹھایا اور وہ رونے لگ گئے، اور اپنے بیٹے کو نا کہتے ہیں یار تم مجھے چھوڑ کے تو نہیں چلے آؤ گے میرے سامنے. پھر کہتے ہیں یار مجھے پتہ ہے تم چھوڑ کے چلے آؤ گے، یہاں پہ کون کس کا رہتا ہے. تو پھر وہی والی بات کہ ہم نے پاکستان چھوڑ دیا، غربت تھی، حالات خراب تھے، یہاں آ کے سب کچھ حاصل کر لیا، لیکن یہاں بچے نہیں رہے میرے. اور وہ جیسے ہی 18 کراس کرتے ہیں تو وہ پھر ایک انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. اب اس میں دوسری سائڈ یہ کہتی ہے کہ وہ ایک انڈیویجول ہے، اس کا حق ہے. ہماری والی سائڈ جس پہ میں بھی شاید کھڑا ہوں، یقیناً کھڑا ہوں، یہ ہے کہ یار اگر آپ کے والدین نے بچپن میں اتنے پریشانیاں اٹھا کر آپ کو اس وقت پالا پوسا جب آپ بالکل بے یار و مددگار تھے، تو جب آپ بڑے ہوئے تو کیا ان والدین کا حق نہیں ہے
یا وہ بہت ہی فیس بک کا جو اسٹیٹس نا سوشل میڈیا والا کہ ایک باپ 4 بچوں کو مل کے ایک کمرے میں پال لیتا ہے لیکن 4 کمرے والے بچے اپنے ایک باپ کو ایک کمرے میں نہیں رکھ پاتے وغیرہ وغیرہ. نہیں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کو نا ہم اس طرح سے بھی دیکھیں کہ جو مغرب میں جو اگر جہاں جن سوسائٹیز میں یہ چیز ہے کہ بچے الگ ہو جاتے ہیں, یہ ان کے ایک معاشرے کے کلچر کا حصہ بن چکا ہے. اچھا بات ہے بھائی, عرب میں بھی تھا, عربز میں تھا, ہمیں پتہ نہیں ہے, لوگ کم مجھے تو بتاتے اتنا اس کا ہیں نہیں. عربز کی بھی تو ان کی فیملی اسٹرکچر نا اوپر نیوکلیئر فیملیز ہوتی تھیں. اچھا, کیونکہ وہ لائے گھر چھوٹے ہوتے تھے وغیرہ, آرکیٹیکچر والا مسئلہ نا, تو وہ چھوٹے گھر ہوتے تھے, وہ مٹی گارے سے بنے ہوئے. اور ابھی تک میں نے دیکھا کہ عربز میں کئی ممالک میں ٹریول کرتے ہوئے دیکھا کہ وہاں پر نا اس چیز کو نارمل سمجھا جاتا ہے. یہ ہمارا ساؤتھ ایشین اسپیسیفک مسئلہ ہے, یہ ہمارا نا میرے خیال سے مذہب سے زیادہ نفسیات کا مسئلہ ہے, نفسیات کا, جس میں میں بھی شامل ہوں. مطلب کہ میں آئی کین ناٹ امیجن اے لائف وداؤٹ مائی نہیں, I cannot either. فیملی میں ہی رہنا چاہتے ہیں ہم. I cannot either. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو جن سوسائٹیز میں یہ کلچر ہے, تو آپ یہ دیکھیں نا کہ ایکسیپٹیبل نارم بھی ہے اس سوسائٹی کا, تو ہم ہماری معاشرے میں جو ایکسیپٹیبل نارم ہے ہم اس کی بیسس پہ کسی اور معاشرے کو کیسے جج کر سکتے ہیں؟ وہ معاشرہ بھی تو پھر ہمیں جج کر سکتا ہے نا اپنے ایکسیپٹیبل نارمس کے اوپر. تو ہم اس لیے کلچرل ڈائیورسٹی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ صرف بجائے اس کے کہ ہم ایک تو یہ کہنا کہ ہمارا معاشرہ ان سے بہتر ہے, ایک وہ بھی ہے کہ کیوں غلط ہے. ہاں کیوں نہیں, کیوں مطلب کہنا اس پہ حکم لگا دوں گا, فتویٰ جاری کر دوں گا, نہیں ہے بھائی, نہیں بھی ہو, لیکن یہ ثابت کیوں کرنا ہے یار, دیکھیں اس بحث میں کیوں پڑھنا ہے. ہاں یہ بات. اچھا آپ تو پھر وہی تقابل کے جو ہے وہ انکاری ہیں کہ نہ ماضی حال کو کمپیئر کرنے دے رہے ہیں آپ, نہ حال سے حال کو کمپیئر کرنے دے رہے ہیں. میں جب لنڈن گیا نا فرسٹ ٹائم, تو میرے پہلے دن تھا یونیورسٹی کا, اور میں وہاں پہ اترا آکسفورڈ سرکس, پتہ ہے آپ کو کتنا زیادہ وہ رش ہوتا ہے آکسفورڈ سرکس کا جو اسٹیشن ہے. تو جب میں وہاں پہ اترا نا, تو صبح 8:45 بجے کا وقت تھا, 9 بجے کلاس تھی ہماری. تو اسٹیمپیڈ مجھے لگا اسٹیمپیڈ ہو جائے گی, مجھے لگا اترتے ساتھ ہی کہ نا کہ یہاں پہ سب ایک دوسرے پہ چڑھ کے مار دیں گے دوسرے کو. مجھے کلاسٹروفوبیا بھی ہے, لیکن جیسے وہ لوگ ایلیویٹر کی طرف گئے نا, اور جن کو کھڑا ہونا تھا وہ ایک لائن میں ہو گئے, جن کو چلنا تھا وہ دوسری لائن میں چلے گئے. میں نے کبھی یہ سنا نہیں تھا, نہ دیکھا تھا, نہ یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھی تھی. آئی واز شاکڈ کہ یار یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ اگر ہمارے جیسے سوسائٹی کے اندر ایسا کوئی مسئلہ ہو تو ایک دوسرے پہ چڑھ جائیں, لوگ خیال نہ کریں. تو ٹھیک ہے, وہ اگر آپ زندگی گزارنے کے طریقے دیکھنا تو میرے خیال سے مغربی معاشروں میں زیادہ بہتری نظر آتی ہے ہمیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, پھر ہمارا جو آرگیومنٹ ہوتا ہے اہل مشرق کا کہ بھائی کہ نہیں, آخر میں تو جیت ہماری, آخری ایپیسوڈ میں تو ہم نہیں جیتنا ہے. تو یہ I mean آئی تھنک یہ بس دل کے بہلانے کو خیال اچھا ہے. ہاں بس ایک مسئلہ یہ ضرور ہے مغرب کا کہ نا, دیکھیں مغرب نا کرسچن ویلیوز پہ کھڑا ہوا تھا, اور ابھی بھی ٹو سم ایکسٹینٹ کھڑا ہوا ہے. لیکن اب وہ جو کرسچن ویلیوز سے بھی محروم ہو کر نا, جو ایک بالکل نیہلسٹک اور ایک انارکسٹ مزاج جو وہاں پر چل رہا ہے نا, تو ظاہر ہے یہ بھی ایک ڈبیٹ ہے. نہیں بالکل, یہ فیئر آرگومنٹ, فیئر آبزرویشن, وہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ بڑا مسئلہ بنے رہا ہے اور بنے گا. بہرحال ہم یہاں سے بیٹھ کے اپنے مسائل حل نہیں کر پا رہے. ہاں, لیکن وہی نا کہ ہم جن ویلیوز کی بات کرتے ہیں, جن میں ہم سو پراؤڈ ہیں, تو ویلیوز دیٹ وی آر سو پراؤڈ آف, تو ہم یہ دیکھیں نا کہ پھر ان کی امپلیمنٹیشن میں یا ان کی پریکٹس میں ہم کہاں غلطیاں کر رہے ہیں, تو ہم اس کو پھر ٹھیک کریں. چلے 1-1 ہو گیا, اب آخر میں آتے ہیں فائنل راؤنڈ کی طرف. ہم واپس ٹرکی چلتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ٹرکی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جو اس وقت دنیا کا ماڈرنزم ہے یا ویسٹرنزم ہے, اور اس یعنی جو ہماری روایت ہے, ٹریڈیشنلزم ہے نا, مطلب جتنا ٹرکی میں 14 دن میں دیکھ سکا یا جو پڑھا, اور جو حالات, آپ تو ٹرکی بڑا پاپولر پاکستان میں بھی ہوا ہے, تو مجھے تو ایک املگمیشن نظر آیا کہ مجھے ایک چیز بڑی عجیب اچھی لگی, اور میں نے کئی دوستوں کو بتایا کہ میں نے کہا یار میں نے نا وہ نماز پڑھی, مغرب کی نماز میں نے آیا صوفیہ میں پڑھی, عشاء کی نماز میں نے پڑھی بلو ماسک میں نا. میں نے نوجوانوں کو اتنے جذبے کے ساتھ مسجد آتے ہوئے دیکھا نا, جیسے حرم میں ہم دیکھتے نا کہ لوگ وہ اچھے کہ بڑے تیز قدموں کے ساتھ آ رہے ہیں, اور وہ نماز میں بڑی خوشو خضو کے ساتھ, کچھ لوگ روتے ہوئے دیکھا. پھر باہر نکلے تو ظاہر سوسائٹی وہ بھی ایک آزاد سوسائٹی ہے ریلیٹیولی, اگر ہم پاکستان سے دیکھیں نا, تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیونکہ پاکستان سے تو بہت ہی زیادہ بہت زیادہ آزاد ہے وہ, تو کیونکہ ہمارے ذہن میں سوسائٹی کا تصور یہ تھا کہ وہ بالکل ایک ہی اسٹرکچر کی سوسائٹی ہوگی, تو وہ پھر کوئی مذہبی سوسائٹی ہوگی. تو ٹرکی نے اتنی ساری چیزوں کو جو اپنے اندر سمو لیا ہے, اول کیا یہ اچھا ہے نہیں ہے, اور یہ ہوا کیسے؟ نہیں دیکھیں, اس کا تو میں کہوں گا کہ ہمیں نا ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم پورے معاشرے کو ایک جیسا نہیں بنا سکتے, تو ہمیں ڈائیورسٹی امبریس کرنی پڑے گی, اور ٹالرنس بھی ہمیں ڈیولپ کرنی پڑے گی اپنے اندر ایز اے معاشرہ. تو یہ دو چیزیں جو نا, ڈائیورسٹی امبریس کرنا اور ٹالرنس, یہ آئی تھنک ترکش معاشرے میں یہ چیز آ چکی ہے. اچھا, تو یہ
میرے خیال سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں، میں اگین دین میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں کہ سوسائٹی کے حوالے سے، میں کوئی ایکیڈیمک نہیں ہوں، میں نے کوئی ریسرچ نہیں کی، میں نے پیپرز نہیں لکھے ہوئے، میں تو اپنے آپ نہیں، ورنہ آپ ان اصطلاحات اور جارگن میں گفتگو کرتے ہیں، ہمیں بھی سمجھنا نہیں. میں اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ میرے سرکل میں بہت ڈائیورس میں نے دیکھا ہے لوکل ٹرکس کو، کہ جس میں آپ کو بالکل مذہبی لوگ بھی ملیں گے، اور جن کو آپ کہہ لیں بظاہر بڑے سیکولر جو لوگ ہیں، دے آر ایٹ پیس وتھ ایچ ادر، دے رسپیکٹ ایچ ادر. ہمارے معاشرے میں ایک مذہبی اور ایک غیر مذہبی برداشت نہیں کر سکتے دوسرے کو، دونوں نہیں کر سکتے. اور آج کل نا وہ ایک صاحب نے، وہ ایک ایتھیسٹ ہیں، انہوں نے 2-3 اتنے فضول ڈیبیٹس کیے ہیں، اور دونوں جگہ نا مجھے پتہ ہے آپ کس کی بات کر رہے ہیں، دونوں جگہ نا جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں الحمد للہ ان سے ذلیل ہوئے، ہم بڑے خوش ہیں آج کل نا. اور مجھے تھوڑا سا نا آج کل نا مریدوں پہ ترس بھی آیا کہ یار یہ کس بندے کو آپ لے کے آئے، مطلب وہی نا. چلے وہ تو ایک آپ اس لیول پہ بات کر رہے ہیں جو اوپینین لیڈرز ہیں، جو تمسخر ایک بات کر دی، جو انفلوئنسرز ہیں. ہمارا وہ جو ایک لیڈر کا بڑا مشہور ہے نا، مجھے تو یہ بھی اچھا نہیں ملا، مجھے وہ بھی اچھا نہیں ملا، پتہ ہے آپ کون سا لیڈر ہے وہ. تو ہمیں تو وہ لگتا ہے کہ ہمیں تو نا لبرل بھی اچھے نہیں ملے، ہمیں روشن خیال بھی اچھے نہیں ملے. یہ ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے. ہاں، یہ المیہ ہے ہمارا، المیہ ہے کہ چلے کم سے کم سوسائٹی میں کم ہی تھے، لیکن اگر یہ واقعی میں روشن خیال ہوتے ہیں، لبرل ہوتے ہیں، جو لبرل کور ویلیوز ہیں، تو بڑا اچھا لگتا ہے. پتہ ہے اکثر ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے سوڈو لبرل، کہتے ہیں کہ لبرل سوڈو کیسے ہو سکتا ہے. وہ پاکستانی لبرلس کو دیکھ لیں، وہ کافی حد تک سوڈو لبرل ہی ہیں، کافی حد تک. ہاں، پبلک میں افسوس ہوتا ہے، ان کے نظریات ایز اے ریلیجیس پرسن نا، میں بتاؤں کہ مجھے افسوس ہوتا ہے. میں ایک بہت مذہبی آدمی ہوں، اور اس کی بہت سی ایک لبرل شخص میں لبرل کو دیکھ کے ایک جو امید تھی نا، وہ بھی بڑی اب میں لبرل کی وہی ڈیفینیشن یوز کر رہا ہوں جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے، ورنہ یہ بھی ایک بحث ہے کہ لبرل کون ہوتا ہے. ہم تو لبرل میں تو جتنے ہمارے کامریڈ بھائی بہن ہیں ان سب کو بھی شامل کر دیتے نا، حالانکہ وہ کہیں سے لبرل نہیں ہونے چاہیے. نہیں ہے. بلکہ مجھے اگر آپ الاؤ کریں ایک بات کہ آپ کے تو اپنا ایک بڑا ایک مذہبی سفر بھی ہے، آپ نے پھر لیفٹ کو بھی دیکھا پاکستان کے اندر، آپ تو مسئلہ ہر حلقے میں ہی پاپولر ہے نا. تو اس کی کیا وجہ رہی کہ اتنا زیادہ تو آپ نے رائٹ والوں میں نظر آ رہے ہیں، آپ لیفٹ والوں میں نظر آ رہے ہیں، یہ بھی مصیبت بن گئی ہے. اچھا، آپ دونوں جگہ کیسے ہیں؟ دیکھیں، میری اپ برنگنگ اور میری تربیت جو ایک مذہبی گھرانے میں ہوئی ہے الحمد للہ، اور میرا جو ابتدائی تعلیم جو اسکول میں رہی وہ بھی ایک مذہبی جماعت کا ایڈمنسٹرڈ اسکول تھا. میں یہ تو نہیں کہوں گا شروع سے ہم اتنے ہی مذہبی تھے جتنا میرا حلقہ تھا، لیکن ان لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے سے کئی چیزوں میں سمجھتا ہوں کہ آئی فیل بلیسڈ اینڈ فارچونیٹ کہ مجھے ایسا حلقہ ملا اپنی وائل آئی واز گروئنگ اپ، اپنی جوانی میں، کہ نہ جس نے آپ کو کہا بنو قابل. مجھے نہیں پتا آپ کیا بات کر رہے ہیں، لیکن وہ ان لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے سے ایک وہ بھی تھا نا، اس مذہبی گھرانے میں جب مذہبی حلقے میں آپ بڑے ہوتے ہیں، اور وہ دور بھی ایک بڑا عجیب سا تھا. میں اگر تھوڑا سا ڈائگریس کروں کہ ظاہر آئی واز بورن ان 1991، اور جب ہم میٹرک کر رہے تھے، جب ہم بڑے ہو رہے تھے، تو وہ وہی دور تھا 2007 کا 2009 کا، جب ریڈیکلائزیشن پاکستانی معاشرے میں بہت پیک پہ تھی اور بہت کنفیوز تھا معاشرہ. خاص طور پہ میں کہوں گا کہ نوجوان جو میرے حلقے میں، مجھے نہیں پتا کہ باقی نوجوان اس چیز سے ریلیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں، کم از کم میں نے اپنے حلقے میں جو دیکھا کہ یہ جو ایکسٹریمزم ہے، کیا ویدر دس از دا وے فارورڈ، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اوپر سے پھر میرے اپنے جس اسکول سے میں نے گریجویٹ کیا، وہاں پہ جہادی ترانے بھی بڑے عام تھے، اور میٹرک کیا جہاں سے بیسکلی میں نے 2 اسکولز میں رہا ہوں بیسکلی. ایک مذہبی جماعت کے ایڈمنسٹریٹ تھا اور ایک بڑا نارمل پرائیویٹ اسکول تھا آپ کا. نہیں، میں وہی اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک بڑا کنفیوز دور تھا کہ میرا سفر واٹ از دا وے فارورڈ. مطلب میں نے تو صوفی ایک سیٹنگ میں ہمیشہ سے رہا ہوں نا، تو ہم تو اینٹی ریڈیکلائزیشن والے لوگ ہیں. نہیں، میں یہ بتا، لیکن بعد میں جب میں نے وہ جو دوسرا موقف سمجھنے کی کوشش کی نا، تو سمجھ یہ آیا کہ جو جہاد یا جنگ جو بھی آپ کہیں افغانستان کی، اس کے بڑے جینوئن عناصر بھی. نہیں، میں تو صرف پاکستانی معاشرے کی بات کر رہا ہوں. اس دور میں اٹ واز اے ویری کنفیوزڈ، ہمارا جو یوتھ تھا وہ بڑا کنفیوز تھا، کہ اسپیشلی مذہبی یوتھ. نہیں، وہ تو خیر کنفیوژن کے کئی فیکٹرز ہیں، کئی ایسپیکٹس ہیں. تو اس میں جو ایک ڈبیٹس ہوتی تھیں، پھر دوسری طرف سے بھی ہم لوگوں کو سنتے تھے، اور پھر میں میڈیا پڑھنے لگ گیا. تو ایک جو سوشل سائنسز کا کریکولم، ایک لبرل آرٹس کا کریکولم، پھر آپ دوسرے فلاسفرس کو بھی پڑھ رہے ہیں جس میں بیسکلی ہم ٹچ کرتے تھے ظاہر ایک سیمسٹرز میں. نہیں، کارل مارکس سے تو میں نے کبھی اتفاق نہیں کیا پڑھنے کے باوجود بھی ان کے نظریے سے.
اچھا ہے. I mean, میں تو بہت متاثر رہا ہوں. نہیں متاثر کن ہے, لیکن اس کی پریکٹیکل اپلیکیبلٹی کتنی ہے, ہاں وہ ہوتے ہوتے رہ گیا تھا بس. اس دور حاضر میں کتنی ہے, یہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے. مجھے بہت متاثر کیا, ویری آئیڈیلسٹک اچھے آئیڈیاز ہیں. اگر آپ بظاہر دیکھیں تو کوئی ڈس ایگری نہیں کر سکتا کہ معاشرہ ایسا کیوں نہیں ہونا چاہیے. ہاں نہیں, ڈس ایگریمنٹ کی وجوہات تو ہیں. ہاں نہیں مطلب ایک آئیڈیلسٹک اگر ہم آج دیکھیں جس طرح کے حالات ہیں اس نظام کی وجہ سے, تو اٹس ہارڈ ٹو ڈس ایگری. اصل میں وہ جو آؤٹ پٹ والی بحث ہے نا کہ انسان کیوں پھر اپنی سکت سے بڑھ کے کام کرے, تو یہ ایک بڑا, یہ پہلا آرگیومنٹ تھا جس نے مجھے تھوڑا سا ہلایا کہ یار یہ اس کا جواب کہاں سے لے کے آئیں. لیکن اس کے جوابات موجود ہیں. میں تو نہیں دے سکتا اس کا جواب آپ کو. ہمارے پھر لیفٹ کے حلقوں کنہوں نے متاثر کیا آپ کو؟ اس بحث میں نہیں جاتے وہ لوگ. پھر میں 4-5 نام میں پڑھتا, یوں کہہ لیں کہ میں کا نام لے لیں, لوگ کہیں گے سوڈو انٹلیکچوئل ہے یہ. میں تو نہیں اپنا انٹلیکچوئل مانتا. نہیں میں اس لیے نہیں اس بحث نام اس لیے لوں گا کہ آپ 4-5 نام لے لیں, پھر لوگ جو ہے نا آپ کو ایسوسیٹ کر لیتے ہیں, وہ لیبل لگا دیتے ہیں کہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. بہت جلدی ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ کون کیا ہے. پوڈ کاسٹ میں نا وہ کتابوں کا نام بتانا, ریفرنس بتانا, نام لینا بڑا ضروری ہو گیا نا آج کل, تو یہی فیشن ہے نا. اچھا میں نے کہا میں آگے بس ایسے ہی چھوڑیاں مارتا رہوں گا, اینڈ نجم بھائی ول پرووائڈ می این ایزی ایگزٹ. میں تو شعر ہی سنا سکتا ہوں آپ کو. اچھا تو پھر آپ نے یہ سب پڑھا, صحیح ہے, لیکن آپ کے لیفٹ کے لوگوں میں کافی رہے نا. میرے دوست تھے, چونکہ جب ہم صحافت میں آئے تو آپ کو پتہ ہے صحافت میں ایک لیفٹ کے کافی لوگ موجود ہیں, اور بہت اچھے لوگ ہیں, بہت نفیس لوگ ہیں. اچھا پھر میں نے ایک چیز دیکھی, بڑی کلیئرٹی ہے ان کے تھاٹ میں, ان کے آئیڈیاز میں. اب جن لوگوں کی سب سے زیادہ عزت کرتا ہوں نا وہ ہیں کہ جو اپنے آئیڈیا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, کوئی بھی آئیڈیا ہو نا. بالکل. اور ایک تو وہ اپنے آئیڈیا میں کلیئر ہوں, اور ان کے پاس اپنے آئیڈیا کی کو سپورٹ کرنے کی ریزننگ ہو, اور پھر وہ صرف تھیوریٹیکل باتیں نہ کر رہے ہوں, خالی انٹلیکچوئل, وہ سوسائٹی کی ریئلٹیز کو بھی سمجھے نا. نہیں وہ پھر وہ بھائی بات ہے نا کہ اپنے آئیڈیا کی خود آپ مینیفیسٹیشن بن جائے نا, کہ بھائی یہ میرا آئیڈیا ہے اور میں اس کی دلیل ہوں. میری زندگی دیکھ لیں آپ, میرا گفتار, میرا کردار دیکھ لیں. تو ہم نے لیفٹ کے کچھ لوگوں میں دیکھا ہے ایسا. ہم نے تو کم دیکھے, جو ہمارے اساتذہ ہیں, جیسے ہمارے احمد جاوید صاحب کا ذکر کیا میں نے, انہوں نے کچھ لیفٹ کے لوگوں پر, صحافیوں پر گفتگو کیا اور کہا کہ وہ جس آئیڈیا میں بلیو کرتے تھے انہوں نے ویسے پھر قناعت پسندی کے ساتھ دنیا کی رغبت سے بالکل کنارہ کشی کر کے دنیا کی محبت کو دل سے نکال کے پھر آئیڈیا کے مطابق زندگی گزارے. دیکھیں کوئی بھی بات کریں ہمارے لیے, کارل مارکس ہو کوئی بھی ہو, دنیا کی محبت چھوڑے بغیر تو کوئی بڑا آئیڈیا امپلیمنٹ ہوا نہیں نا. ایگزیکٹلی. اگر آپ لیفٹ کی بات کریں تو نظریاتی بندہ اگر کوئی لیفٹ کا ہے تو ڈاکٹر ادیب رضوی جو ہے, اب کون ان کی عزت نہیں کرے گا, کون ان کی رسپیکٹ نہیں کرے گا. سو آن ٹاپ آف مائی ہیڈ کچھ لوگ یہاں پہ ہمارے پھر ہم ان کے خلاف ہوں گے ایسے لوگوں کے, چاہے وہ ہمارا ہی نظریہ کیوں نہ شیئر کرتے ہوں. صحیح بات. تو یہ آپ کی ساری جو ہے وہ جرنی لیفٹ رائٹ رہی. نہیں لیفٹ کی طرف کبھی ہم راغب تو نہیں ہوئے, نہ ان سے امپریس ہوئے, نہ یوں کہیں کہ رائٹ. ایک صحافی جو ہے نا بیسکلی, جب میں ایک صحافی میں سمجھتا ہوں ایز اے پروفیشنل, جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک صحافی کا اپنے کام کرتے وقت ایک ڈاکٹر کی طرح کوئی مذہب نہیں ہوتا, کوئی قومیت نہیں ہوتی, اور کوئی جینڈر نہیں ہوتا, اس کو یوں سمجھ لیں. اٹس, اور یہ کئی جو ایکڈیمکس ہیں, کر لیں پیسے بھی نہیں ہوتے, کچھ بھی نہیں ہوتا. چلیں اس میں ہم ڈاکٹر سے مختلف ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں تو ہوتے ہیں. مجھے وہ یاد آ رہے ہیں ہمارے جو مشترکہ استاد ہیں کمال صدیقی صاحب, ایک مرتبہ بڑے نفیس انسان. آئی ایم ریئلی گریٹفل دیٹ آئی گاٹ اے چانس ٹو لرن فرام ہم. بالکل میرا بھی یہی کہنا ہے. ایک دفعہ آئی بی اے میں انہوں نے, ہم ایک ٹیبل میں تھے تو پوچھا کون کون ایکٹیوسٹ ہے نا, تو آپ نے بتایا اپنے کاموں کے بارے میں, تو مجھ سے پوچھنا تھا میرا تو کوئی ایکٹیویزم کا ایسا ہی کہانی نہیں ہے, میں تو صرف جرنلزم کر رہا ہوں. ہمارے پاس کبھی اتنے پیسے ہی نہیں رہے کہ ہم ایکٹیویزم کریں. تو ہاں ایک تو وہ پیسے والے پہ, دوسرا ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کو جتنا وقت چاہیے اور جتنا حوصلہ چاہیے, پھر آپ ایکٹیویزم ایک فل ٹائم جاب ہے, ڈنڈے کھائیں آپ پولیس کے, اور پھر وہ سارے کام جو ہے بڑا مشکل کام ہے, اور جو لوگ کرتے ہیں رسپیکٹ ہے ہماری. تو کمال صاحب نے ایک بڑی مجھے بات سمجھائی, انہوں نے کہا یہ اچھی بات ہے, اس میں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یا تو آدمی ایکٹیوسٹ ہو سکتا ہے, جرنلسٹ ہو سکتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. ایک ڈیبیٹ ہے باہر, اس میں دوسری رائے موجود ہے. میں اس رائے پہ 100% جو ہے اتفاق کرتا ہوں کمال صاحب کی اس بات سے, بلکہ انہی کی ٹیچنگز ہیں جس سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم اپنے پرسنل, دیکھیں بائس ہر کسی کا ہوتا ہے,
لیکن ہم اپنی طرف سے کوشش کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا باعث ہے وہ ہمارے کام میں اثر انداز نہ ہو, کم سے کم کیونکہ کہیں نہ کہیں تو ریفلیکٹ کر ہی جاتا ہے نا. آپ اپنی سوالات ایسے کوشش کر رہے ہیں, آپ سوالات اس طرح کے پوچھیں گے, آپ کراس کوشچننگ اس طرح کی کریں گے, اگر کچھ طرح کا ٹاپک آ جائے کہ آپ کہیں نہ کہیں وہ باعث ریفلیکٹ ہو ہی جاتا ہے. لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ کم سے کم ہو, اور اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے جو ہمارے دوست احباب اگر سن رہے ہیں کہ آپ نے کوئی چیز لکھی, آپ اپنے کام سے آنیسٹ ہونا چاہیے بندے کو, وہ پھر کسی کو دکھا دے, اپنے کسی کلیگ کو. اگر ایسا کوئی کلیگ ہے جو آپ سے بالکل پولز اپارٹ ہے ان یور ان آئیڈیاز, تو آپ اس سے کہیں کہ اس کو کرٹیکلی انالائز کر دیں. سو اس سے آپ کا کام بھی اچھا ہو جاتا ہے, اینڈ یو آلسو cater to a wider audience. یہ بہت سی بات آپ نے کہی. پہلے بھی آپ نے نشاندہی کی تھی کہ جو لوگ آپ کے نظریات سے اختلاف رکھتے ہیں, اصل معاملہ ہے کہ کیا آپ ان کے ساتھ اچھے تعلق میں ہیں. یہ تو ایک آپ کے اچھے آدمی ہونے کی نشانی ہے. دوسرا پھر یہ کہ آپ کے اندر کتنا حوصلہ ہے کہ جو آپ کی کرٹیکس ہیں ان کی بات سننا اور پھر اپنے کام کو ایک بہتر طریقے سے بائسز کم کر کے پریزنٹ کرنا. یہ ذرا ایک اکیڈیمک بحث ہے. بہرحال آپ کے ساتھ جو ہے وہ ترکی سے ہم نے جرمنی اور کافی سارے ممالک کا سفر کیا, اور کچھ عجیب و غریب سے ایسے موضوعات نکل آئے بیچ میں, لیکن ایک اس میں ظاہر لرننگ تھی. میں نے ایک بار آپ سے سیکھی ہے, مجھے نا آج یہ کمی اپنے اندر بھی ذرا محسوس ہوتی ہے. ظاہر ہم سوسائٹی کا حصہ ہیں, لامحالہ کچھ چیزیں ہم میں آ جاتی ہیں کہ ہم کہیں نا وہ واقعی میں گنجائش نکالتے ہیں, اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان گنجائشوں سے نقصان ہوتا ہے. اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ اچھے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے, پھر میں گنجائش نکال لوں گا, لیکن ایک گنجائش سے نہیں نکالنی چاہیے. اور جو ایک ذرا آپ کا ایک آئیڈیا ہے اس میں کلیئرٹی ہو, اور پھر جو صحیح ہے اس کو صحیح سمجھیں اور غلط کو غلط کی طرح کال آؤٹ ضرور کریں. بالکل, اس طرح سے سچائی کو ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. تو ہم جب اسکول سے گریجویٹ ہو رہے تھے, میٹریکولیشن جب ختم کر رہے تھے اپنی, تو ہمارے اسکول میں نے بتایا جیسے ایک مذہبی جماعت ہے جس کا ایڈمنسٹریٹ اسکول ہے, تو ایک نظم جو ہے نا بڑا کلچر تھا کہ نظمیں پڑھی جاتی تھیں اسمبلی کے دوران. اس میں ایک طریقہ ہوتا تھا, ایک کوئی نظم جو مورل ویلیوز آپ کو سکھائے, پھر ایک نظم جو کوئی نیشنلسٹک سی نظم ہو جس میں آپ کے ملک کی محبت ہو, اور جو بھی اس میں ہو. تو اس میں ایک کوپلیٹ ہے جو آج تک میرے ذہن میں جو نا موجود ہے, اور وہ نکلا نہیں ابھی تک, مجھے پوری نظم بھلے نہ یاد ہو. وہ کوپلیٹ یہ تھا کہ انصاف سے پھر آدمی منہ موڑ چکا ہے, سچائی سے پیمانے وفا توڑ چکا ہے. سو آئی سی دس تھنگ ایوری ویئر اراؤنڈ می کہ وی ہیو نو ریگارڈ فار جسٹس اینڈ وی ہیو نو ریگارڈ فار بینگ ٹروتھفل, فار دا ٹروتھ, فار بینگ آنیسٹ. آئی تھنک یہ وہ دو چیزیں ہیں جو اگر ہم اپنی ایک کور ویلیوز بنا لیں اپنے معاشرے کی, ایوری تھنگ ول چینج. آئی پرسنلی بلیو دیٹ. یہ بہت اچھا آپ نے پیغام دیا, اور جو ہمارے دیکھنے والے طلباء طالبات ہیں, جو لوگ بھی اس پوڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں, اس کو ذرا سا عمل میں بھی لے کے آئے نا, کیونکہ ہم کئی دفعہ یہ باتیں سچائی کی اتنی کر چکے نا کہ وہ کلیشے لگتا ہے, حالانکہ یہ زندگی کا ایک کور, ایک ویلیو, ایک اصول ہونا چاہیے. گو کہ آپ نے پیغام تو دے ہی دیا, لیکن وہی جو ایک روایتی سی بات ہوتی ہے آخر میں کہ کوئی پیغام نوجوان نسل کو نہیں دیں. چلیں آج ویسی بات آپ چھوڑیں کہ میں آج پیغام نہیں دے رہا. نہیں دے دیتے ہیں. میں ہوتا کون ہوں پیغام دینے والا, یہ ایک الگ بحث ہے کہ آگے سے وہ پوچھیں گے. بٹ آئی تھنک ہمیں سچ بولنا چاہیے. دیٹس اٹ. اور سچ کی قیمت بھی ادا کریں گے, پھر ادا کریں سچ. بس ایک اگر ہم یہ تہیا کر لینا کہ ہم کچھ ہو جائے ہم نے جھوٹ نہیں بولنا, ہم سچ بولیں گے, بھلے اس کی کنسیکوینسز بھی ہمیں ملیں. اٹ ول میک اے لاٹ آف تھنگز ایزیئر فار اس اینڈ آلسو فار دا سوسائٹی ایز اے ہول. جو ہم آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں نا, یہ نہیں کرنا چاہیے. یاد آ گیا مجھے, دیکھیں علامہ اقبال کا بڑا اچھا شعر ہے کہ باطل دو ہی پسند ہے, حق لا شریک ہے. شرکت میان اے حق و باطل نہ کر قبول. تو رہنا ورد شوق ہے منزل نہ کر قبول. لیلا بھی ہم نشی ہوں تو محمل نہ کر قبول. اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز, ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول. اب دیکھیں تو آپ کی بات دوبارہ آ رہی ہے. صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے, جو عقل کا غلام ہو وہ دل کو نہ قبول. بالکل. تو یہ آپ نے جو گفتگو کی نا, یہ بڑی مطلب میرے لیے بڑی پاورفل ہے, اور میں بڑا اس وقت ایموشنل سا فیل کر رہا ہوں, کیونکہ نا یہ بہت مسئلہ ہے ہمارے یہاں کہ میں نے خود دیکھا یار. چلیں زندگی میں ابھی تھوڑا سا سچا ہونے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم نے دیکھا کہ یار ایک پروفیشنل سیٹنگ میں ایک آدمی بہت بد کلامی کر رہا ہے, اور آدھے لوگ ڈرے ہوئے اس سے,
اور جو شاید باس ہیں، یعنی جو کیا کہیں، میں لفظ ایسے ڈھونڈ رہا ہوں کہ پتہ نہ چلے کس کی بات کر رہا ہوں. ہاں آئی تھنک جو ذمہ دار ہے ہم سمجھ گئے. وہ بھی خاموش ہے، ڈرے ہوئے ہیں. اور بعض لوگ اس لیے چپ ہیں کہ یار یہ ان سے خراب کر لی تو یہ کچھ ہمارا کرنا دیں. بعض لوگ اس لیے چپ ہیں کہ یار کیا منہ لگیں، جو آپ نے ساری باتیں کی نا. تو یہ بہت جگہ دیکھا ہم نے کہ ایک پیغام اگر میں اور دے دوں چھوٹا سا، یہ ہم اکثر سنتے ہیں نا کہ اس سے نہ بگاڑ کے رکھو، شاید آگے مسئلہ ہو جائے. یار یہ ڈرنا چھوڑ دیں، کوئی کسی کی جو ہے نا رسک نہیں چھین سکتا. یہ مجھ میں بھی یہ خوف تھا. وقت نے اور تجربوں نے سکھایا کہ اٹ doesn't work like ایک حدیث کا مفہوم ہے، مجھے ایگزیکٹ ورڈ یاد نہیں اس کے، کہ یار وہ بہت بدتر لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں کہ جن کی زبان کی وجہ سے لوگ ان سے ڈر رہے ہو نا، ہم کلام ہوتے ہوئے، ان سے معاملہ کرتے ہوئے نا. تو یہ ہم سب کو دیکھنا چاہیے. حالانکہ ہمارا بالکل بھی آج یہ موضوع نہیں تھا نا، ہم نے بس یہ نکل آیا، لیکن اچھا ہے، یہ اچھا ہے کہ آئی ایم فیلنگ اٹ کہ وی شوڈ سے اٹ آؤٹ، وی شوڈ سے اٹ آؤٹ الاؤڈ کہ یار نہیں یار غلط ہے. کہ اگر آپ سڑک پہ مجھے کھڑے ہوئے گالی دے رہے ہیں، چاہے آپ رشتے دار ہیں، مطلب آپ کسی بھی رول میں ہیں، بد کلامی نہیں ہونی چاہیے. مطلب فرینڈلینس، ہاں ایک فرینڈلی طریقے سے بھی نہیں ہونی چاہیے. بد کلامی جو ہے نا یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کو معاشرے کو چاہیے ٹیبو بنائے. ہاں چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی بد کلامی ہو. دیکھیں ناچاکی ناراضی ہو سکتی ہے، اور اپنی ناپسندیدگی کے اظہار کے بہت سے مہذب اور انسانی طریقے موجود ہیں کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی سے بد کلامی پہ ہوتے ہیں. بلکہ مجھے نا اب آپ کی بات سے یاد آ رہا ہے کہ ایک ہمارے دوست نے بتایا کہ وہ ایک گارمنٹ فیکٹری میں اچھی پوزیشن پہ تھے. تو کہنے لگا ہمارے ایک وہ ایڈمن تھے، اور وہ ان کا کام یہی تھا کہ وہ آتے تو سب کو گالیاں دیتے تھے وہ، اور ان کو لگتا تھا کہ اگر میں آؤں گا بد کلامی سے اور غصے سے لوگوں سے ٹریٹ کروں گا نا بالکل، تو یہ سب لوگ کام صحیح کریں گے. تو یہی ان کا میتھڈ تھا، اور وہ ایک میتھڈ فیل ہو گیا. وہ کئی فیکٹریاں بند ہو گئیں. پھر ان کو بعد میں سمجھ آیا کہ دنیا نے بہت سے پروفیشنل اور ہیومین طریقے نکالے ہیں کہ جہاں پر سزا و جزا کے معاملات ہو سکتے ہیں، جہاں پر آپ وہ کیا کہتے ہیں KPIs، کی پرفارمنس انڈیکیٹرس، کہ آپ جو امپلائیز ہیں آپ کے، جو آپ کے ساتھ معاملہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کو انسینٹیوائز ماڈل پہ لے کے آئیں، ان کو گرو کروائیں. اور یہی ہمارے گھروں کی حالات ہیں کہ کچھ لوگ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت مہذب لوگ بظاہر ہمارے ساتھ مہذب ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کے گھر کی خواتین، ان کے بچے شکایت کرتے ہیں کہ یار یہ آدمی بہت بد کلامی کا مظاہرہ کر رہا ہے. اور پھر وہی میں نے جس طرح سے وہ ایک عذر پیش کیا کہ بچپن میں کنڈیشننگ ہوئی ہوئی تھی اور سوسائٹی نے نہیں یار یہ نہیں چلے گا، کیونکہ اگر ہوا بھی تھا دیٹس ٹھیک ہے، یہ ایک اللہ کی طرف سے امتحان تھا. اب اس امتحان کو اوور کم کریں بھائی، کہ اگر آپ شعور پیدا کریں اور وہ اتنا انسانیت پیدا کریں، اتنا کمپیشن پیدا کریں کہ آپ کے لفظ زبان پہ ایسا لفظ نہیں آنا چاہیے. اور یہی ہم طالبات کو کہیں گے. اور آپ نے جو بات کی نا، اصل میں ریکیپ ہو رہی چیزیں میں ذہن میں کہ جو ریپ سانگ اور اس طرح کے کلچرز ہیں، انہوں نے اس کو نا مزید وہ کیا کیا کہ کول بنا دیا نا، کہ جب تک آپ یہ ورڈ استعمال نہیں کریں گے تو آپ کول کیسے ہوں گے. یہ تو کول ہے نا یار، یہ تو سب کہتے ہیں، اور میں نہیں کہوں گا تو میں تو اس دور سے پیچھے رہ جاؤں گا. تو یہ نہیں ہے، اپنے آئیڈیلس ٹھیک کریں، کہ دیکھیں کہ آپ کس کو اپنا محبوب بنا رہے. میں اور آپ کو بتاؤں آخری بات، احمد جاوید صاحب کی، ہمارے استاد ہیں، اصل میں ان سے بہت کنیکٹڈ رہتے ہیں، تو ان کی بہت سی باتیں ہمارے ذہن میں گونجتی رہتی ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی آدمی کی بڑائی دیکھنی ہو نا تو یہ مت دیکھو کہ اس کا معبود کون ہے، یہ کافی نہیں ہے، یہ دیکھو کہ اس کا محبوب کون ہے. واہ، خود سوچیں کہ کتنی عجیب بات ہے کہ معبود کا تو تعلق ابدیت میں نا، کہ آپ ایک سبمسو ایک رشتہ ہے خدا کے آگے نا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا محبوب کون ہے، آپ کس کو آئیڈیل بنا رہے ہیں، آپ کو کس کی بات سن کے خوشی ہوتی ہے، آپ کے دل میں کس کی بات اثر کرتی ہے. ظاہر ہے کہ انسان معبود جیسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب دو معبود میں کوئی مماثلت نہیں ہے نا، کیونکہ مطلب خدا جیسا تو ہم نہیں ہو سکتے نعوذ باللہ، ہم تو بندے بنیں گے. ہماری بندگی کی معراج یہ ہے. لیکن انسان اپنے محبوب جیسا ہونے کی کوشش کرتا ہے. وہ کہ یہ لفظ محبوب بھی بڑا عجیب سا ہو گیا. اس کا مطلب یہ کہ آپ کا آئیڈیل، آپ کس کی طرح سے بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو عمر بھائی بہت شکریہ، آپ نے بہت شکریہ، بہت سارے ایموشنز لے کے چلتے رہے. کہیں ہمیں جذباتی کر دیا، کہیں ہمیں صحیح کال آؤٹ کیا، کہیں ہماری مطلب لٹرلی اٹ واز لرننگ اینڈ اٹ واز ویری فیسنیٹنگ ڈسکشن فار می ایز ویل. کیوں دیکھیں اب بات یہ کہ وہ انسان اپنے سے زیادہ قابل آدمی سے سیکھتا ہے کہ آپ مجھ سے بہت قابل ہیں، یہ اس پہ کوئی بحث ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ بھی بنو قابل والی بحث نہ شروع کریں. بالکل بھی نہیں، آپ بن چکے قابل. آپ نے اتنی چیزیں بتا دی نا اپنے اسکول کے بارے میں، اب سب کو سمجھ آ گیا. چلے بہت مجھے کوئی اس میں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. وی شوڈ بی پراؤڈ آف آور بالکل
پیپل دیٹ وی آر کنیکٹڈ ٹو. اور میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ہم لوگ مسلکی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ میں نیمز میں نہیں جاتا, وہ پھر ایسوسیشن بلا وجہ ہو جاتی ہے. میرے سی وی پہ لکھا ہوا ہے سب کچھ جہاں جاتی ہیں. لیکن ہمارے یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ وی جج پیپل ٹو مچ, کہ اگر بھائی مطلب ہے کہ میری ایک صوفی فیملی ہے نا, اب ظاہر ہے کہ وہ صوفیوں کے بارے میں لوگوں کے بہت سارے خیالات ہیں, لیکن کیا یس آئی ایم پراؤڈ آف مائی فیملی, مائی آئیڈینٹی. ہاں, اگر اس کے اندر کوئی اختلافی نوعیت ہے تو ہم اس پہ بات کر لیں گے. اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ جس گھر سے ہیں یا آپ نے جو کتابیں پڑھی ہیں جن لوگوں میں رہے آپ 100% ان سے اگری بھی کریں, تو آپ کی اپنی ایک آئیڈینٹی بھی ہوتی ہے کہ اور آپ کہیں کہیں ڈیویٹ کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے پاکستان میں اتنی سہولت نہیں ہے, اتنا کون سوچتا ہے اتنا کون سوچتا ہے. تو اللہ آپ کو خیر سے ترکی واپس لے کے جائے انشاءاللہ. ٹرکی, ہاں ترکی اردو میں کہتے ہیں, ترکی ہے, ہاں سوری. تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے واپس لے کے جائے. آخر میں وہی آپ کو آپ کے نکاح کی بہت مبارکباد, بہت شکریہ. آپ عمر بھائی کی ابھی نکاح ہوا ہے, انشاءاللہ شادی ہوگی. اور آخر میں بھی دعائیں کریں گے جتنے سنگل دوست ہمارے مشترکہ ہیں, اللہ کرے 2024 میں سب کے سب جو ہے وہ شادی کے بندھن میں بند ہیں انشاءاللہ. آمین. یہ آپ کو بتائیں, یہ آپ نے کہیں دکھتی رگوں پہ جو ہے نہیں تو دعائیں, ہم لوگ اتنے بڑے ہو گئے ہیں اب تو. یہ کہ سنگل دوست نا, بیویاں اور بچے, مطلب بیوی میری اور سب پریشان ہو جاتے ہیں, یار اتنے سنگل دوست تمہارے کیوں ہیں, اتنے بڑے ہو گئے تم لوگ. تو اللہ کرے سب کی شادیاں ہو جائیں اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں اور سچ بولنے کی توفیق دے. اور شاید یہ نئے سال کی ہماری ریزولوشن بھی ہونی چاہیے کہ ہم سب سچ بولیں, اور اللہ تعالیٰ بس خیر وافر کے معاملات کرے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ کی آمد کا. انشاءاللہ پھر ایک نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.